کیا کرتے ہیں؟ میرے امام صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں مسئلہ قرآن پاک سے لیتا ہوں. ساتھ ہی میں نے پوچھا کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر امام صاحب مجھے قرآن کا مسئلہ بتایا تو مان لوں یا نہ مانوں؟ کوئی آیت یا حدیث ہے کہ امام ابو حنیفہ قرآن کا مسئلہ بتائیں تو نہ مان لو تو مجھے بتا دو. یہ تقلید تو ہم نہیں مانتے ہیں. تو بہت اچھا، آپ اس کا مطلب چوتھائی مخالف ہو گئے ہیں. دیکھا پھر امام صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتا ہوں. تو اگر امام صاحب مجھے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں تو میں اس پر عمل کروں یا نہ کروں، کیا خیال ہے؟ یہ تقریر تو ہم نہیں مانتے ہیں. دیکھا پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر سنت میں بھی مسئلہ نہ ملے تو میں صحابہ کرام کے اجماع کو دیکھتا ہوں. اگر مسئلہ کتاب و سنت میں صراحتاً موجود نہ ہو اور صحابہ کا کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے تو وہ بات ماننی چاہیے یا نہیں؟ کہتا ماننی چاہیے. ان کا آپ کو اچھے بڑے مقرر ہوتے جا رہے ہیں. تو ان کا پھر امام صاحب فرماتے ہیں اگر صحابہ میں اختلاف ہو جائے تو میں اس پہلو کو اختیار کرتا ہوں جس طرح خلفائے راشدین ہے، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے. تو ان کا پھر فرماتے ہیں کہ اگر مسئلہ قرآن سے بھی صراحتاً نہ ملے، سنت سے نہ ملے، صحابہ سے بھی نہ ملے تو پھر میں اجتہاد کرتا ہوں. تو اگر کوئی مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ہو، سنت میں نہ ہو، اجماع میں نہ ہو، پھر امام صاحب نے اجتہاد کرے تو ظاہر ہے کہ وہ اجتہاد نہ تو قرآن کے خلاف ہوگا کہ قرآن میں مسئلہ ہے ہی نہیں، نہ تو وہ سنت کے خلاف ہوگا کیونکہ سنت میں مسئلہ ہے ہی، نہ وہ اجماع کے خلاف ہوگا کیونکہ اجماع میں مسئلہ نہیں ہے. تو ایسا امام کا اجتہاد جو نہ کتاب اللہ کے خلاف ہو، نہ سنت رسول اللہ کے خلاف ہو، نہ امت کے اجماع کے خلاف ہو، پھر بوقت ضرورت اس کو مان لینا چاہیے یا نہیں؟ کہتے اس کو تو مان لینا چاہیے. کہتے میں نے کہا آپ پورے مقرر ہیں. یہی تو تقریر ہم کرتے ہیں. اب پہلے تو جو میرے صبح سمجھا یہی ذہن میں رکھے کہ تین ہی تو مسئلے تین قسم کے تقریر کرتے ہیں. یا متعارضات میں رفع تعارض کے لیے کوئی چیز نہیں اجتہاد کرتا ہے، ہم تقریر کرتے ہیں. یا معتمدات میں راجع اعتماد کے لیے کوئی چیز اجتہاد کرنا ہم تقریر کرتے ہیں. یا غیر منصوص مسائل میں وہ علت تلاش کر کے منصوص سے اس کو گزاری کرتا ہے. اس میں قرآن کے خلاف ہونا یا سنت کے خلاف ہونا یہ تو یہاں مسئلہ نہیں ہے نا، کیونکہ نص کے وجود کے وقت جو غیر متعارض ہو اور غیر معتبر ہو پھر تو اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں، نہ تقریر کی گنجائش ہے. تو یہ لوگ پہلے تو کہتے ہیں کہ جی تقلید کہتے ہیں، عوام کو یہ کہتے ہیں تقلید کہتے ہیں خدا رسول کے خلاف کسی امتی کی بات ماننا. حالانکہ ہمارے ہاں یہ کہیں نہیں ہے. ایک جگہ مناظرہ ہونا تھا جب ہم بیٹھے ہوئے، اب انہیں پتا تھا کہ تقلید کی تعریف ہی ایسی کرے گا جس سے ہماری وہ کام خراب کر دے گا. کیونکہ میری یاد ہوتی ہے کہ تعریف ایسی کی جائے اس کو عوام سمجھے. تقلید کی تعریف جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الانصاف میں فرمائی ہے، التقلید و اتباع روایات دلالت، التقلید و اتباع روایات دلالت. تو اس کا ترجمہ میں یہی کرتا ہوں کہ ظاہر کی رہنمائی میں کتاب و سنت پر عمل کرنا. اب انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ تقلید کتاب و سنت کی مخالفت کا نام ہے، لیکن میں تقلید کی تعریف ہی وہی کرتا ہوں جس میں لفظ کتاب و سنت کا ہے کہ ظاہر کی رہنمائی میں کتاب و سنت پر عمل کرنا یہ تقلید ہے. اب اس نے شور مچایا، کھڑا ہو گیا کہ میں پہلے یہ کروں گا. نہ تو بیوقوف آدمی معلومات ہے. ابھی مدعی نے دعوی دائر بھی کیا اور مدعا لے ویسے ناچتا کرتا ہے. عدالت میں پہلے مدعی کا دعویٰ آتا ہے نا، پھر عدالت مدعا لے کو بتاتی ہے کہ یہ تیرے خلاف دعویٰ ہے کہ اس پر تیاری کر. یا تو عجیب آدمی ہے، مدعی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا. پہلے میں اپنا دعویٰ بتاؤں گا کہ میرا دعویٰ کیا ہے،
اس کے بعد میں دلیل دوں گا، پھر تو اس کا رد کرے گا۔ اب اسے پتا تھا کہ اس نے تعریف اس طرح کر دی اور عام فہم کر دی ہے کہ لوگ جو سمجھ جائیں گے۔ کہتا تقلید کہتے ہیں قرآن حدیث کے خلاف کسی کی بات مان دے۔ میرے خیال لعنت اللہ الکاذبین۔ ہمارے ہاں اصول کی کسی کتاب میں بھوئیت کی تقلید کی یہ تعریف نہیں لکھی۔ یہ کتاب و سنت کے خلاف کسی کی بات مانتا تھا۔ بس وہ اصل میں چاہتے ہیں بہانہ کہ دیکھو جی مجھ پر لانچ ڈالی ہے اور اس لیے اب میں مناظرہ نہیں کروں گا۔ میرے کب تو مجھ پر لانچ ڈالی ہے، انہوں نے کہا نہیں لعنت اللہ کاذبین، میرے کہیں تو نے کاذب مان لیا اپنے آپ کو، پھر لعنت پڑے گی نا۔ اگر تو کاذب تو پھر تو لعنت نہیں پڑی، اس کا تو نے مان لیا کہ تو کاذب ہے۔ بس میں اب مناظرہ نہیں کروں گا، میں اب مناظرہ نہیں کروں گا۔ اب مبالغہ ہوگا، مبالغہ ہوگا۔ میرے خیال رسول پاس نے کافروں کے ساتھ مبالغہ کیا تھا، اس لیے کل کا دن آپ سارا دن مسجدوں میں اعلان کریں کہ ہم کافر ہو گئے ہیں، ہم کافر ہو گئے ہیں، ہم کافر ہو گئے ہیں، پھر پرسوں ہم آپ سے مبالغہ کر لیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے مسلمان سے مبالغہ نہیں کیا، اس لیے حضرت نے مبالغہ کیا تھا کافروں سے۔ آپ اپنے کافر ہونے کا اعلان کریں کہ ہم کافر ہیں، ہم کافر ہیں، ہم کافر ہیں۔ 10 دنوں کے بعد ہے کہ دیکھو جی پہلے ہمیں لانتی کا مقابلہ کا ہے۔ میں دیکھا میں کو مسئلہ بتا رہا ہوں کہ پرانے پاک میں ہے کہ کافروں کے ساتھ مبالغہ ہو گیا۔ ہاں آپ دکھا دیں کہ حضور پاک نے مسلمانوں کے ساتھ مبالغہ کیا تھا تو ٹھیک ہے، پھر آپ سے ہم کر لیں گے۔ ہمیں پتا ہے کہ مبالغہ کافروں کے ساتھ کیا تھا بدقوم کے لیے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں اچھی طرح۔ نمبر 1 تقلید کن مسائل میں ہے؟ تقلید کن مسائل میں ہے؟ تقلید کون کرے؟ تقلید کن مسائل میں ہے؟ تقلید کون کرے؟ کس کی تقلید کی جائے؟ کس کی تقلید کی جائے؟ تو نمبر 1 کا جواب ہے تقلید صرف اجتہادی مسائل میں ہے۔ تقلید صرف اجتہادی مسائل میں ہے۔ اور اجتہادی مسائل وہی نمبر 2، 3، 4 ہے، یا متعارضات یا متبلات یا غیر مخصوص۔ چوتھی کوئی قسم اجتہادی مسائل کی نہیں ہے۔ تقلید غیر منصف کرے گا کیونکہ وہ خود اجتہاد نہیں کر سکتا، اور منصف کی کرے گا، اور منصف کی کرے گا۔ اسی لیے جب میں دعویٰ لکھا کرتا ہوں لکھتا ہوں، دیکھیں آپ بھی اجتہادی مسائل میں مجتہد پر اجتہاد واجب ہے۔ اجتہادی مسائل میں مجتہد پر اجتہاد واجب ہے، غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے۔ غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے، غیر مقلد پر تعزیر واجب ہے۔ غیر مقلد پر تعزیر واجب ہے۔ اب یہ 3 لفظ آئے، مجتہد، مقلد، غیر مقلد۔ مجتہد کسے کہتے ہیں؟ تو اس کو اچھی طرح سمجھیے، قیاس نام ہوتا ہے قواعد کا۔ مثلا آپ نے صرف نحو پڑھی، اس میں قاعدے ہیں کہ پیش کہاں لگے گی، زبر کہاں لگے گی، زیر کہاں لگے گی۔ اب قرآن پاک جب اعراب لگے ان قاعدوں کو سامنے رکھ کر لگایا گیا نا۔ اب جس نے سب سے پہلے یہ قاعدے وضع کیے ہیں وہ صرف نحو کا مجتہد ہے۔
جس نے سب سے پہلے یہ قاعدے وضع کیے ہیں وہ صرف ناو کا موجد ہے. اب ہم لوگ جو ہیں جو ان قاعدوں کے مطابق آگے عمل کر رہے ہیں یہ اس کے مقرر ہیں. اور جن کو نہ قاعدے آئے اور نہ خود قاعدے اپنے ہوں نہ دوسرے کے قاعدوں پر عمل کرے اور جہاں دیر چاہے زبر پڑھ لے جہاں دیر چاہے زیر پڑھ لے وہ غیر مقلد ہے نااہل آدمی. اب وہ پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ غیر مقلد ہے نا. اسے کہتے پڑھو بسم اللہ الرحمن کہتا کہاں قرآن حدیث میں یہ اعراب لگے ہوئے تو قاعدوں سے لگے نا. تو اب دیکھیے یہ اعراب جو کتاب اللہ میں لگے ہیں قاعدوں سے لگے ہیں. ان میں ہر زبر با دلیل ہے کسی قاعدے سے لگی ہے. اب ان با دلیل اعراب کو بلا مطالبہ دلیل اس اعتماد پر پڑھ لینا قرآن پاک کہ بھائی صحیح قاعدے سے اعراب لگے ہیں غلط نہیں لگے اور دلیل معلوم ہونے تک انتظار نہ کرنا کہ جب تک ہمیں قاعدے پورے نہ آئیں گے ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ قاعدوں سے واقف نہیں ہے وہ قرآن پاک کی اگر تلاوت کرے تو جو کہتے ہیں تقلید جائز ہے ان کے ہاں تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی اور جو کہتے ہیں تقلید شرک ہے تو ہر زبر پر ایک شرک ہر زیر پر ایک شرک ہر پیش پر ایک ہر شد پر ڈبل شرک ہر وقف پر شرک تو وہ تو 2 ورق پڑھتے ہوئے اتنے شرکوں میں ڈوب جائے گا کہ شاید فرشتے بھی تلاش نہ کر سکے کہاں غرق ہوا کم وقت. وہ پوستی افیبی ہوتے نا نشہ کرنے والے کسی پوستی کا بیٹا بیچارہ کنویں میں گر گیا اسے آواز دی ابا جی میں کنویں میں گر گیا ہوں کہ اچھا اللہ بیٹا اللہ تجھے وہی خوش رکھے جائے گا. تو یہی فرشتہ کہہ کے چلا جائے گا کہ یہ 2 ورگ جو پڑے ہیں اتنے شرکوں میں غرق ہوا ہے بس اللہ وہی خوش رکھے جہاں کم وقت گرا ہوا ہے ورنہ یہ تو تلاش کرنے سے ملتا بھی نہیں. تو دیکھو نا اصل اتحاد قواعد کا نام ہے. اسی طریقے سے حساب کے قاعدے ہیں. اب جس نے سب سے پہلے حساب کے قاعدے وضع کیے ہیں وہ حساب کا مجتہد ہے. اس کے بعد ان قاعدوں کو استعمال کرنے والا حساب دان کہلاتا ہے اور جس کو بیچاروں کو استعمال بھی کرنے نہیں آتے وہ کسی سے جواب پوچھ لیتا ہے میں نے اتنا سودا لیا ہے کتنے پیسے بنے اس کو بتاتا ہے کہ 400 روپئے بنے وہ دے دیتا ہے. یہ تقریر ہے. تو اصل میں قواعد ہوتے ہیں ہر فن کے. کوئی چیز وہ ہے جو قواعد خود وضع کر سکے اور دوسرے لوگ جو ہیں جو اب صرف قاعدوں کو سمجھ گئے ہیں وہ کوئی چیز نہیں ہوتے البتہ یہ کہیں گے کہ ان کو قاعدے سمجھ آ گئے ہیں. اب وہ سمجھے یہ ہماری قاعدے بن گئے ہیں. اس کو کہتے ہیں حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ. مٹھائی حلوائی کی ملکیت ہے اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ جتنی مٹھائی پڑی ہے سب کا سواب میرے خالہ جی کو پہنچا نانا جی کو پہنچا. اسی طرح وہ چند کتاب و سنت سے پہلے قواعد اخذ کرتا ہے. دیکھو صبح جس پر بات ہو رہی تھی کہ جی یہ فلاں کی آہستہ پڑھنی اونچی پڑھنی ہے. اب وہ تعدید نے وقت پر رب کا کافی نقشے کا وہ 2 ربط تجربہ کا خفیہ ان سے ایک قاعدہ نکال لیا کہ اصل ذکر اور دعا میں اخبار ہے.
اب اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، سب کچھ ایسا پڑھ رہا ہے، اسی کا دیکھتا ہے، الگ الگ ہر چیز کے لیے ضرورت ہے، مقتدی ہے، سب کچھ ایسا پڑھ رہا ہے، کوئی ضرورت ہے، اسی قاعدے کے نیچے سب کچھ آ رہا ہے، درود کا حکم بھی آ گیا، سلام کا حکم بھی آ گیا، تکبیر کا حکم بھی آ گیا۔ ہاں امام جو ہے اکیلے نے اور مقتدی نے صرف اللہ کو سنا ہے، لیکن امام کو بعض جگہ مقتدی کو بھی اطلاع دے رہی ہے کہ بھی آپ میں جا رہا ہوں رکوع میں، اب دعا شروع ہو گیا، اللہ اکبر، اب اٹھ رہا ہوں، اس لیے اگر وہ دل میں کہے سبحان اللہ لمن حمدہ تو پچھلوں کو تو پتہ نہیں چلے گا نا۔ اسی طرح السلام علیکم اونچی نہ کہے گا تو پچھلوں کو کیا پتہ چلے گا؟ تو اصل قاعدہ یہی ہے کہ اذکار اور ردیہ میں اصل اخفا ہے، اصل یہ قاعدہ کتاب و سنت سے نکال دیا نا۔ اب ایک ہوتی ہے اصل، ایک ہوتی ہے ضرورت۔ اب ضرورت کا بھی ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ امام نے صرف اللہ کو بھی سنانا، اللہ کو بھی سنانی ہے بات چیز، اور بات چیزیں مقتدیوں کو بھی سنانی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو آہستہ بھی سن لیتے ہیں اور مقتدی آہستہ بھی سن سکتے ہیں، اس لیے جہاں جہاں اس نے حالت تبدیل کر دی ہے مقتدیوں کی، وہاں وہ تکبیرات انتقال اونچی کہے گا، السلام علیکم اونچی کہے گا۔ اب یہ امام کو ضرورت ہے، مقتدی کو اس کی ضرورت ہے۔ ہاں کہیں جماعت زیادہ ہو تو پھر دو مکبر بھی پیچھے بولنے شروع کر دیں اونچی اونچی، مکبر بھی کھڑے ہوتے ہیں نا۔ تو یہ جو جار ہے یہ ضرورت ہے اور اصل اخفا ہے۔ اب یہ ایک قاعدہ ہے جو مجتہدین نے نکال دیا، اسی پر پوری امت کا عمل چلا آ رہا ہے۔ ہمیں ایک ایک چیز کے لیے الگ الگ آیت اور حدیث کی ضرورت نہیں۔ تو قاعدہ جب سامنے آ گیا کہ اصل جو ہے وہ اخفا ہے اور جار جو ہے وہ کسی ضرورت کے لیے ہے، اصل نہیں ہے وہ۔ اس لیے اگر کہیں کچھ کسی چیز کا جار نظر آئے اور اخفا بھی ہو، جیسے آمین ہے، اس کی امام کے لیے جار کی روایت بھی ملتی ہے، اخفا کی بھی ملتی ہے، تو یہی کہا جائے گا کہ اخفا چونکہ قاعدے کے مطابق ہے، قاعدہ نہیں توڑنا چاہیے، اس کو کسی ضرورت پر مقبول کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک روایت میں خود بھی آتا ہے، وہاں اراہ الا لیعلمنا، کہ جو اونچی آمین حضرت نے کہی تھی وہ ہمیں نماز سکھانے کے لیے کہی تھی۔ اب یہاں حدیثیں اگرچہ دو آ گئی، ایک جار کی ایک اخفا کی، صرف امام کے لیے، مقتدیوں کے لیے جار کی کوئی حدیث نہیں ہے، اخفا کی، اور منفرد کے بھی کوئی صراحت ایسی نہیں ہے، لیکن یہ قاعدہ سب کے لیے ہے۔ وہ ربکم تضرعا وخفیا واذکر ربک فی نفسک ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ تو ان آیتوں سے اور حدیثوں سے ایک قاعدہ کوئی سمجھ لیا کہ ادعیہ اور اذکار میں اصل اخفا ہے، اصل، اور جار جو ہے یہ کسی ضرورت کی بنا پر ہے۔ اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاعدے کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اگر کوئی قاعدے کے خلاف خبر واحد آ جائے تو اس کی تعویل فرما دیتے ہیں۔ بعض جگہ سبحان اللہ بھی مسلم میں اونچی پڑھنا حضرت عمر کا آیا ہے تو تعویل کرتے ہیں کہ تعلیم کے لیے تھا، بعض جگہ اور چیزیں بھی ایسا آئی ہیں تو سب کہتے ہیں کہ وہ تعلیم کے لیے تھی۔ اصل قاعدے کو باقی رکھتے ہیں، اور بقول مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ قاعدے کے خلاف خبر واحد آئے تو امام صاحب قاعدے کو مقبول رکھتے ہیں، خبر واحد کی تعویل کرتے ہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قاعدے کو خبر واحد کی چوکٹ پر جمع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قاعدہ ٹھیک ہے لیکن یہاں استثناء ہے، یہاں قاعدہ باقی نہیں رہے گا، یہاں استثناء ہے اس سے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ استثناء نہیں ہے، اصل قاعدہ اصل ہی رہے گا، اور یہ کوئی ضرورت کسی موقع پر ہوگا۔ چنانچہ آمین کی حدیث جو جار والی ہے وہ تعلیم کے لیے ہوئی ہمارے امام کے ہاں،
اس لیے ہم کسی کے خلاف کسی حدیث کی مخالفت نہیں کرتے. قاری صاحب جب بچوں کو نماز سکھاتے ہیں تو اونچی اونچی ساری نماز پڑھتا ہے وہ. پچھلے بچے بھی اونچی اونچی پڑھتے ہیں نا, اس میں آدمی بھی اونچی کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں آج تک تعلیم والی نماز میں جہر پر عمل موجود ہے, لیکن جب تعلیم ختم ہو گئی اب اصل قاعدہ جو ہے اس کو باقی رکھا جائے گا. تو اس لیے ہمارے یہاں قواعد ہے, اور اسی لیے ہمارے یہاں مسائل پورے مل جاتے ہیں نا. تو قاعدے میں تو سب کچھ آ جاتا ہے نا. تو وہی تو یہ سمجھائیں گے کہ وہی چیز وہ ہے جو قواعد وضع ہے. اور دیکھیے ایک دو مثالیں سناتا ہوں تاکہ کچھ اگر یاد رکھنا ہو تو ذہن میں آ جائے, نہ رکھنا ہو تو پھر تو آپ کی مرضی ہے نا. لیکن یہ میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں, اس لیے کہ میں خود تکبر کر رہا ہوں, اس لیے کہ آپ کی ضرورت کی چیزیں پڑھ کر چلے جاتے ہیں. امریکہ جائیں گے پھر وہاں سے خطوط لکھتے ہیں کہ ہم نے بڑا وقت ضائع کیا, اب ہمیں بہت کم کر رہے ہیں گیاروں کر. جو کہ چار توڑ کے لکھے وہ کام آ رہے ہیں, پھر وہاں سے یہاں خط آتے ہیں کہ جو کچھ یہ امیر کہہ رہا ہے چینج کر کے بھیجو ہمیں. اب ہم بڑے غور سے سنیں. اصل بات یہ ہے نا کہ آپ کے ساتھ پر ابھی پڑی نہیں ہوئی, یہ آپ کو ان باتوں کی قدر نہیں ہے. یہ جب وہاں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ غیر مقدم کیسی باتیں کرتے ہیں اور کیا کچھ کرنا چاہیے آپ. لیکن غیر مقدموں کے لیے اپنے مذہب کو سمجھنا کم ضروری ہے یہ نہیں. اور دیکھیے حدیث پاک میں آ گیا جنہوں نے کہا کہ حضرت عمر سے فرما دیں کہ حدیث سے سجدہ نہ کرے, اس میں ہماری خوراک بات چیزیں رکش نرواہ چیز سے سجدہ نہ کرے. دو چار چیزوں کا نام ہے نا بس, وہی تحدید میں ان دو چار چیزوں سمجھا کر قاعدہ بنا لیا. کل قال نجاسہ, ہر وہ چیز جو نجاست کو ختم کر سکتی ہے. غیر محترم وغیرہ ہو جائے, قابل احترام نہ ہو اور ایذا دینے والی نہ ہو, اس سے سمجھا جائے. یعنی ایک دو مثبت شرط ہے کہ کالے میں نجاست ہو, سجاد دور ہو سکے. اب آپ اوپر مربع ماننا شروع کر دیں تو نجاست وہی جم جائے گی, اس کو ہٹائے گا تو نا جو اس کو ہٹا سکے گندگی کو, اور قابل احترام چیز نہ ہو, اور غیر موجود کوئی تکلیف دینے والی نہ ہو. مثلا بعض چیزوں سے سجا بڑا سی ہو تو خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ایک قاعدہ بنا دیا. اب ٹیشو پیپر کا تصور بھی اس زمانے میں نہیں تھا, تو اس قاعدے سے پتہ چل گیا کہ ٹیشو پیپر سے سجا جائز ہے, کیونکہ نجاست کو ہٹا دیتا ہے. قابل احترام کے لیے کیونکہ بنائے اسی لیے گیا ہے, اس کا مقصد یہی ہے, اور اس سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی. تو میتھڈ وہ ہوتا ہے جو سارے مسائل کو ایک قاعدے میں دیتا ہے. جو لوگ یہ قاعدے وضع کر سکتے ہیں وہ اہل مجتہدین ہوتے ہیں, اور جو ان قاعدوں کو استعمال کر سکتے ہیں وہ فقہا کہلاتے ہیں, اور جو ان باتوں میں دوسرے کے محتاج ہے کہ اس سے مسئلہ سمجھے وہ مقلدین کہلاتے ہیں. اسی طرح وہ کبھی مشہور والا قاعدہ تو مشہور ہے تو کئی دفعہ مثال دی ہے. وہ ایک لڑکا میرے شاید آپ کو سنایا پہلے دکھاؤ, لڑکا تھا مشکات پڑتا, 10 منٹ سنتا رہا. اب تک شوق ہوتا ہے نا تو چلو کہیں پہلوانی کرے کسی لڑے کسی جات, تو غیر مقدموں کی مدد سے بھی چلا گیا. یہ فلاں ہمارا لڑکا ہمارے گاؤں کا یہاں پڑھتا ہے, اس کو ملنا ہے. مجھے پتا تھا کہ لڑکا وہاں نہیں ہے, چھٹی گیا ہوا ہے. تو اس کا کیا لگتا ہے کہ میرے گاؤں کا ہے وہ. تو کہاں ہوتا ہے, میں جامعہ حالیہ میں پڑھتا ہوں. وہاں کیا پڑھتا ہے تو ساری امتیوں کی فقہ پڑھاتے ہیں وہ. یہاں آ جائے, یہاں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کی باتیں پڑھائیں گے آپ کو, نبی کی حدیثیں پڑھائیں گے. وہ تو ساری عمر ضائع کرتے ہیں فقہ پڑھا کے. اس نے کہا کہ میں نے تو کئی دفعہ پکا ارادہ کیا اور میرا پکا ارادہ ہے کہ میں نے یہاں حدیث ہونا ہے, لیکن پریشانی مجھے ہے کہ مجھے کوئی حدیث کرتا نہیں.
کیوں؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ سچا اہل حدیث بنوں، جو کام کروں بات کروں اس پر فوراً حدیث سنا سکوں، لیکن ایسا مجھے کوئی بناتا ہی نہیں. کہنے کہ تو شرارت کر دیا ہے. کون کہتا کہ نہیں آتی حدیث؟ ان کے چہرے ذرا گرم ہو رہا ہے. میں بھی تھوڑا سا ڈر گیا کہتا ہے، لیکن ڈرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے مسئلے پہلے وہ پوچھا جو حدیث میں آتا تھا کہ اگر مکھی گر جائے تو کیا کرنا چاہیے پینے کی چیز میں. میں پوچھتا ہوں کوئی حدیث دکھاتا ہی نہیں دکھاتے. وہ 10-12 کتابیں آ گئی اس وقت حدیث. اب وہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے مکھی والی حدیث. وہ ڈائری پر صفحہ لکھ رہا ہے، کتاب کا نام لکھ رہا ہے اور 3 مرتبہ شکریہ ادا کر رہا ہے کہ بڑی مہربانی، آج مجھے امید ہو گئی ہے کہ میں اہل حدیث ہو جاؤں گا. کوئی بڑے خوش ہو رہے. وہ لکھ رہی ہے حوالے کہ یہ رات شوربہ رکھا تھا اس میں چیوٹی گر گئی ہے. اب چیوٹی والی حدیث میں دکھائے. کہتا ہے اچھا اس کا مطلب کوئی شرارتی ہے کہ نہیں جی میں تو شرارتی نہیں، وہ چیوٹی شرارتی ہے کم جو گر گئی سارا. ایک تو شرارت اس نے یہ کی کہ بے شور میں بھی گر گئی. اب میں اسے نکالنا چاہتا ہوں کہ شور میں جاتی ہے حدیث سناؤ حدیث سناؤ. میں ٹھیکا سے نہیں نکلوں گی، حدیث سناؤ. اب وہ کہنے لگے تو چلا جائیے یہاں سے، چلا جائیے یہاں سے. نہیں حضرت میں تو بے شک قرآن میرے سر پر رکھ رہے، میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں سچا حدیث بننے کے لیے آیا ہوں، لیکن سچا جھوٹا نہیں. وہ بھی میں نے غور کیا ایک بچر بھی گرا ہوا ہے جس کی ایک ٹانگ ہے ریتو کی ٹانگ ہے اس کی، اور ایک ہی ٹانگ ہے یوں ہرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے جھوٹے خدا نمرود کو مار ڈالا تھا، جھوٹے خدا نمرود کو، لیکن میں غیر مقلد سے نہیں کرتا. دنیا بھر کے غیر مقلد ہو جائے مجھے حدیث سنا کے نکالنے. دیکھو کسی کو آتی ہے؟ دیکھو نا یہ ساری باتیں کو امید سے سیکھ رہا ہے. دیکھا جاتا نہیں یہاں سے کہ نہیں حضرت مجھ سے قسم لے لو لکھوا لو کام پر میں اہل حدیث بننا چاہتا ہوں، لیکن سچا حدیث بننا چاہتا ہوں، جھوٹا نہیں. تو حدیث نہیں بننا چاہتا چاہ کر کہ نہیں جی میں بننا چاہتا ہوں. جو قسمات ہو لوگ قسم لکھنے کو ملا اور وہ جگنو گر گیا کم وقت. وہ کہتا ہے میری بھی حدیث سن کے نکل رہے. تو آپ جلدی فرمائیں مجھے اہل حدیث کر لیں. میں بار بار اعلان کر رہا ہوں کہ میں اہل حدیث ہونا چاہتا ہوں. اگر آپ مجھے اہل حدیث نہیں کریں گے تو گنہگار آپ ہوں گے. میں اللہ کو کیا کہہ دوں گا کہ یا اللہ میں نے بڑی بنتی کی کہ مجھے اہل حدیث کر لو، مجھے اہل حدیث کر لو، لیکن کوئی مجھے اہل حدیث کرتا نہیں تھا. میں کیا کرتا؟ وہ بھیڑ گر گئی ہے اور کم وقت اس طرح تیزی سے ڈنک چلا رہی ہے، یوں ہلا رہی ہے، کہتی ہے کہ میں وہ زبان کاٹ کے کھا جو مجھے فکر کرا بکواس کرتی ہے، ورنہ مجھے حدیث سنا کے نکالنے بار کو یاد دیا. اس کے بعد انہوں نے اس کو دھکے دینے سے چلا جائے یہاں سے. دیکھا نہیں جی میں نے اہل حدیث ہو رہے تھے، آپ اللہ کے لیے مجھے اہل حدیث کر دیں خدا کے واسطے. کہتے تو شرارت کر دے، تجھے بھیجا گیا پیچھے سے. وہ امین آیا تھا نا، وہ شرارتیں تمہیں سکھا گیا. ایک دوسرا ہوتا اور اس کا آپ نے حدیث تعریف کو ادھر دے لیا ہے کہ جوتا جو ہے اگر اتارو نماز میں تو یا اپنے دائیں طرف نہ رکھو کیونکہ دوسرا نمازی کھڑا ہوگا، یا بائیں طرف نہ رکھو، بائیں طرف کا دوسرا نمازی کھڑا ہوگا اس کا دائیں طرف ہوگا، پاؤں کے درمیان رکھ لو. بہت کی جماعت کھڑی تھی، یہ گیا سارے جوتے باہر سے اٹھا کر کوئی پاؤں میں رکھ دو تین دن یہ توڑ دی. یہ کیا شرارت ہے؟ استغفراللہ، شرارت ہے. عمل بالحدیث ہے. میں نے آج ہی حدیث پڑھی تھی
تو میں بڑا پریشان ہوا کہ ہرسو کی مسجد میں حدیث پر عمل نہیں ہو رہا، تو اس لیے میں آیا کہ یہاں ہوتا ہے یا نہیں. تو آپ بھی بولے ہوئے تھے، میں تو یاد کرا رہا ہوں کہ وہ تو یہاں رکھے گئے وہاں رکھنے کی حدیث آئی بولی دکھا دو. میں نے کہا انہوں نے فون کیا مولانا لطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ ان لڑکوں کو روکیں، یہ ہمیں آ کر بہت تنگ کرتے ہیں. دیکھو وہ ہمارے لڑکے جاتے ہیں اہل حدیث ہونے، ان کو کرتے نہیں. کیا بات، ایک مولوی صاحب نے چادر باندھی، چادر اوپر گل بیٹھی، چلے گئے السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے آپ؟ کہ میں یہاں بکریاں چراتا ہوں. بکریوں سے 2000 رکھی ہوئی ہے، بکریاں چراتا ہوں. کیسے آنا ہوا؟ کہ جی آنا کیا ہے، آج کل دین اسلام رہ کیا گیا ہے، لے دے کے نماز پڑھتی ہے تھوڑی بہت ہی، وہ بھی روز لڑائی جاتی، وہ کہتا ہوگی، وہ کہتا نہیں ہوگی. تو میں تو وہاں لڑ پڑا. میں نے کہا کہ میں کوئی نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ کے نبی والی نماز پڑھوں گا، اللہ کے نبی پاک پر بس. تو مجھے کسی نے آپ کا بتایا کہ وہاں حدیث کی کتابیں بہت ہیں، ماشاء اللہ باقی بہت کتابیں رکھی ہیں. تو میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ کے نبی پاک والی نماز سیکھوں. بہت اچھا. ایک دن 2 بوتلیں اگا کے دی، بوتلیں 2 پلائی، جلیبیاں ہو گئی وہ کھلائی. ساتھ ساتھ پوچھتا رہا کہ اچھا کہاں پکڑی جاتی ہے؟ فلاں جگہ سے. بہت اچھا. اب وہ کتاب لیا ہے، کھولنے لگا. دیکھا جی دیکھیے نماز میں نے سیکھ لی ہے نا، پہلے یہ بتاؤ کہ امام اللہ کو اونچی کہتا ہے، مفتی آہستہ کہتا ہے، یہ فرق کسی حدیث میں ہے تو وہ دکھا دو. جب اس نے یہ کہا تو اسے کہتا دبا گیا یہاں سے. نماز سیکھنے آیا ہے، تو امیر کا شاگرد ہے. میری کہتا بوتلیں بھی خراب کی اور جلیبیاں بھی خراب کر دی. وہ کہے جی میں تو آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ مجھے حدیث دکھا دیں. نہیں دکھانی پہلے، تو امیر کا شاگرد ہے. اچھا جی سر مجھے یہی حدیث لکھ دے کہ حضرت پاک نے فرمایا تھا کہ امیر کے شاگرد کو اور یہ نہ بتانا. اگر حضرت نے فرما دیا تھا تو پھر میں مجبور میں چلا جاؤں گا. کہتے دیکھیں یہ جو بات ہے یہ بھی اسی کی بتائی ہے، یہ اس نے دنیا میں شرارت پھیلا دی ہے. حدیث سے پوچھتے میرا طریقہ ہوتا ہے کہ عام پر بات ہو اور مضبوط اعتراض ہو. جب رحیم یار خانے میں گیا تو ارکت بیچاروں کی کوشش ہوتی ہے اب وہ تو میرے آنے سے پہلے ہی مناظرہ ہوگا، مناظرہ ہوگا تاکہ حکومت اس طرف پابندی لگا دیں. یا کوئی ایک آدھ طریق کر لوں گا پھر جی مناظرے کے لیے آ جائیں گے. مقصد مناظرے کا مقصد تھا کہ مناظرے کا نام آئے گا حکومت پابندی لگا دے گی، ہماری جانچ ہو. یہ ان کا مقصد ہے. 6 آدمی گڈیاں لے کے کتابوں کی آ رہا ہے جی مناظرہ ہوگا. بہت اچھا ہو، ٹھیک ہے ہو جائے گا. جب میں نے کہا ہو جائے گا تیرے ساتھ نہیں ہوگا. کیوں کہ تو ماسٹر ہے. تو نے کہا حدیث پاک میں بنا ہے ماسٹر سے مناظرہ کرنا. چلو وہ حدیث پاک دکھا دے پھر میں کسی مولوی صاحب کی مدد کروں گا کہ آپ مناظرہ کر دیں، مجھے تو بنا ہے مناظرہ کرنا. میں نے پوچھا مناظرہ کس مسئلے پر کرو گے؟ تقلید پر. تقلید پر. بہت اچھا. میرے خط تقلید کا ذرا مطلب سمجھائے کیا ہے کہ آخر آپ اس کو بہت ہی برا سمجھتے ہیں ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں. تو مانا یہ عربی لفظ ہے، بیچاروں کو مان آئے گا تو سمجھ جائیں گے کہ بات اچھی ہے یا بری ہے. تقلید کہتے ہیں کسی امتی سے دین کا مسئلہ پوچھنا اور صرف مسئلہ سن کر عمل کر لینا، اس سے آیت یا حدیث اس مسئلے میں دلیل ہے یہ نہ پوچھنا. اس کو تقلید کہتے ہیں. بہت اچھا. دیکھیں یہی تقلید ہے نا کہ حضرت عثمان امتی تھے یا نبی تھے؟ امتی تھے. انہوں نے جب جمعے کی ایک اذان کا اضافہ فرمایا تو کون سی آیت صاف کر کے سنائی تھی؟ کوئی آیت نہیں پڑی تھی. تو کون سی حدیث کتاب پڑی تھی اس اذان کے لیے؟ کوئی نہیں پڑی تھی. تو کہا صحابہ نے آیت پوچھی
کہ نہیں. میں نے کہا کوئی حدیث پوچھی کہ نہیں. میں نے کہا بغیر دل کو جیسا نے مان لیا کہ جی مان لیا. اسی کا نام تقلید ہے نا. تو سارے صحابہ نے حضرت عثمان کی تقلید شخصی کی. تو کیا وہ سارے صحابہ مشرک تھے؟ تب مشرک تو خیر میں نہیں کہتا، لیکن غلطی کی ضرور انہوں نے. وہ جو ساتھ 2-4 غیر مسلم دکاندار تھے، ایک کا نام حاجی اصغر تھا. وہ حاجی اصغر کہنے لگا کہ مولوی صاحب خدا کے لیے پہلے تو کہتے ہو کہ امام غلطیاں کرتی ہیں ان کو ہمیں گالیاں دلواتے ہو. آج پتہ چلا کہ صحابہ بھی غلطیاں کرتے ہیں. تو کوئی چیز ہمارے پاس میں رہنے دو، سب کو گالی دے رہی ہے ہم نے. اب میں اس کی بات سے سمجھ گیا کہ یہ آدمی شاید سمجھ جائے. میں نے پوچھا حاجی صاحب آپ نماز پڑھ رہے ہیں زور کی؟ جی ہاں. آپ نے رکوع کی تسبیح اونچی آواز سے پڑھی تھی آہستہ آواز سے؟ آہستہ آواز سے. اس کی وجہ کا ذرا حدیث سنائے تو. حدیث تو جو مجھے نہیں آتے. کس کے کہنے پر تم نے پڑھا تھا؟ کہ مولوی صاحب نے کہا تھا. میں نے کہا آپ نے حدیث نہیں پوچھی تھی؟ کہ نہیں جی. میں نے کہا مولوی صاحب یہ ایک آپ کا مقلد ہے، یہ مشرک ہے اور آپ مشرک کر رہے ہیں. آپ نے اس کو مشرک بنایا ہے. اب میں نے کہا حاجی صاحب یہ جو رول بولا تھا نا لفظ اندھی تقلید، اندھی تقلید، وہ یہ ہے کہ تو نے جس کی تقلید کی ہے وہ بھی کم وقت اندھا ہے، تیری اسے بھی نہیں آتی. اور تو جو اس کا اندھے کے پیچھے لگا تو بھی اندھا ہے. تو اندھی تقلید ہوتی ہے غیر مرشد کی تقلید کرنا. ہم جس کی تقلید کرتے ہیں وہ عارف بصیر ہے. میں نے تو آپ کے یہاں اندھی تقلید ہے اور ہمارے یہاں اندھی تقلید یہی ہے. اس کے میں نے پوچھا کہ آپ ضرور شریف جو ہے وہ آہستہ پڑھتے ہیں اونچی اتحیات میں؟ کہتے آہستہ پڑھتے ہیں، حدیث نہ پوچھ رہا. میں نے کہا اور کیا پوچھوں؟ کہ بس حدیث نہ پوچھے پڑھتے آہستہ. میں نے کہا امام السلام اللہ کو اونچی کہتا مقدی آہستہ، اس کہتا ہاں ایسے کہتے لیکن حدیث نہ پوچھ رہے. میں نے 5-6 باتیں پوچھی. کہتا بات جی آپ تو اس کے پیچھے پڑ گئے، حدیث ہی پوچھتے. میں نے کہا آپ اپنا نام ہے حدیث رکھتے ہیں نا، ہم آپ سے حدیث پوچھتے ہیں. ہم دیکھ لیتے ہیں تحقیق کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج تک جو نمازیں پڑھی ہیں وہ کسی کی اندھی تقلید میں پڑھی آپ. تو کل اگر تحقیق ہو گئی تو کتنی ساری نمازیں قضا کرو گے؟ شرک کے کھاتے میں گئی ہے یا ان کو چھوڑ دو گے؟ کسی اتنا بولنے ڈالے ہم پورے ہو گئے. میرے ساتھ معاف کر دینا کرنا میرا کام تو ہے نہیں. یہ کل صبح 10 بجے تک آپ کو 6 حدیثیں مل جائیں گی. بہت اچھا. صبح 2 بجے میں نے فون کیا کہ حدیثیں مل گئی ہیں. کہ جی ساری رات کراچی جامع ابو بکر میں حدیثوں کی تلاش رات سے جاری ہے اور ہم تلاش کر رہے ہیں. سندھ میں پیر جلدوں میں ساری رات دیکھ رہے ہیں. چھپی کتابیں بھی دیکھی جا رہی ہیں اور مخطوطات کا بھی مطالعہ ہو رہا ہے. اور 4 کاریں حدیثیں لینے گئی ہوئی ہیں. تو میرے کہا وہ حدیثیں کاروں پر آ جائیں گی، حالیکا میں بھیجنی پڑے گی. کہ آپ تو ہمارے پیچھے پڑ گئے. میرے کو کوئی پھر جیسا نرم آدمی آپ کو دنیا نہیں ملے گا. آپ مجھ سے قسطیں کر لے گا. 6 حدیثیں ہے نا، آپ 3 قسطیں کر لیں. 2 آج سنا دیں میں چلا جاؤں گا. 2-3 مہینے بعد آ کر سنوں گا. پھر 2 اس کے بعد 3 مہینے. اور اگر یہ بھی نہیں تو چلو ایک قسط کر لیں. ایک ہم سنا دیں، ایک 3 مہینے بعد، ایک 3 مہینے بعد. اور میں ترتیب بھی نہیں رکھتا، جو آپ کو مل جائے، 5ویں مل جائے، 4تھی مل جائے وہ مجھے آج سنا دے. تو ایک حدیث سن کے چلا جاؤں گا، پھر 3 ماہ بعد سننے آؤں گا. لیکن اتنا میں مسئلہ آپ کو سمجھا دوں کہ جتنی دیر کریں گے گناہ ہوتا رہے گا. آپ خیر
10 بجے فون کیا، 10:30 ہو گئے بھی آپ آئے نہیں. ہماری امیر جماعت نے منع کر دیا کہ خبردار بھی وہاں گیا تو اس کو میں جماعت سے خارج کر دوں گا. 4 بجے ہم ان کی لائبریری میں چلے گئے. وہ 40 کے قریب مولوی بیٹھے ہیں. بس دیکھ کر شور مچا دیا. حدیث نہ پوچھ رہا، حدیث نہ پوچھ رہا، حدیث نہ پوچھ رہا. ابھی کیوں حدیث کیوں نہ پوچھ رہا؟ بس تورے کال نے ہمیں بڑا ذہن کیا. آج آپ کی فکر پر بات کریں گے. میری کا فکر تو میرے ویسے ہی چھوڑ دینی. میں تو آیا اس لیے ہوں کہ میرے سارے مسئلے حدیث سے الگ میں فکر چھوڑ دوں گا. مجھ سے لکھوا لو. میں تو فکر کی ضرورت کے لیے بیٹھتا ہوں. جو مسئلہ نہیں ملتا ادھر جاتا ہوں. جب آپ میری ساری ضرورت حدیث سے پوری کر دیں گے میں چھوڑ دوں. ہم نہیں مانتے فقہ کو. میں نے کہا بالکل نہ مانوں، میں نے بھی نہیں مانتا. آپ مجھ سے بھی چھڑوائیں، میں تو آیا اس لیے ہوں. یہ کہ فقہ لیے پھرتے ہیں. فقہ میں لکھا ہے امام اس کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو. یہ سب کچھ کار مکمل ہو گیا. امام اس کو بناؤ، آواز آ رہی ہے، جس کی بیوی خوبصورت ہو. ایسے نہ تو ویسے بھی دور سے تلے جاتے ہیں. ہم یہ فقہ نہیں مانتے. بالکل نہ مانتے، مانتے بھی نہیں چاہیے. اب میں گرم ہوتا ہوں، گرم ہو رہے وہ ادھر سے کرے گا. ہم بالکل نہیں مانتے. تو ادھر سے کرے گا، ہم بالکل نہیں مانتے اس فقہ کو. آخر میں جب انہوں نے زیادہ شور کیا تو میں نے کہا بھائی صرف زبان سے نہیں مانتے یا دل سے بھی نہیں مانتے؟ نہ زبان سے مانتے ہیں نہ دل سے مانتے ہیں. بہت اچھا. تو نے کہا آپ جس کی بیوی خوبصورت ہے ہمارے پاس بھیج دو. کیونکہ تو ہماری فقہ کا مسئلہ ہے نا. اور آپ وہ بیوی رکھا کریں جو پورے علاقے میں سب سے زیادہ بدصورت ہو، تاکہ امام صاحب کے پیچھے جا رہی ہو اور باقاعدہ سرٹیفکیٹ ہو کہ بھائی فقہ کا برقع جا رہا ہے، جو اس کے پیچھے سرٹیفکیٹ ہے. یہ فقہ تھا. جب میں نے کہا نا کہ جلدی کرو جس کی بیوی خوبصورت بھیج دو، سارے بات گیا. میں نے کہا بس سارا دیش ختم ہو گیا. آپ بیوی کے لیے فقہ ماننی شروع کر دی. اردو ایک نواز نامی تھا، محمد نواز. وہ کہیں 18 سال سعودیہ رہ کے آتا، عربی کی شہبت تھی کچھ. یہ مسئلہ ہے کیا آپ کے یہاں؟ میں نے وہیں سے شامی اٹھائی، میں نے کہا یہ پڑھ لو کیا. پڑھ کے کہنے لگا کہ اپنے مولوی کہتا مسئلہ تو صحیح لکھا ہوا، آپ کہاں کا شور میں جاتے رہتے ہیں. مسئلہ تو یہی لکھا ہوا ہے، اوپر سے کر رہا ہے کہ امام جتنا نیک اور پرہیزگار ہوگا اتنا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوگا، اتنے لوگ بھی زیادہ آئیں گے، اور جتنی جماعت بڑھے گی اتنا ثواب بھی جماعت کا. تو اگر امام خود پرہیزگار ہوگا تو ثواب زیادہ ہے نا. تو اگر امام کی اپنی بیوی خوبصورت ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کی نظر دوسری طرف نہیں اٹھے گی، اور یہ اس پرہیزگاری میں اس کی مددگار اور معاون ہوگی. اچھا یہ بات تو صحیح لکھی ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اس نے پھر خود ہی کہا کہ یہ تم تو ہمیں کہتے تھے کہ وہاں لکھا ہے کہ امام اپنی بیویاں لا کر دکھائے سب امامت کا الیکشن ہو، سلیکشن ہو. تو یہاں تو اس کے خلاف لکھا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام اپنی بیویاں دکھائے، بلکہ جس طرح بچیوں کے رشتے ہوتے ہیں تو عورتیں دیکھتی ہیں، اسی طریقے سے اور محلے کی عورتوں کو پتا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کی بیوی کیسی ہے اور بیوی کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. تو یہ بات تو کہتے ہیں بالکل صحیح لکھی، تم جھوٹ بولتے رہے ہمارے ساتھ. وہ ایک کہنے لگا جی یہ کتابیں میں نے 60,000 روپے کی لے کر دی ہے. میں نے کہا ان میں سے ایک کتاب اٹھاؤ کسی غیر مقلد کی لکھی، میں اس پر اقرار کرتا ہوں. بس جی آپ چلے جائیے، اس سے آپ چلے جائیں. میں نے کہا میں حال حدیث ہونے ہوں، میں تو چلے دکھاؤں گا. میں نے تو فقہ چھوڑ دے دیے نا. میں تو کہتا ہوں پہلے آپ چھوڑیں تاکہ اپنی بیویوں بھیج دیں، ہم لے جائیں ان کو ساتھ، تو پھر پتہ چلے کہ ہم فقہ کو چھوڑ سکتے ہیں. ان بیچاروں کے پاس کوئی شرارت کی باتیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا. ایک جگہ بار روم میں تقریر کر رہا تھا، وہ کرا بیٹھے تھے تو غیر مقلد بھی ہوتے انہیں.
ایک کھڑا ہو گیا کہ امام صاحب نے غلطی کی. دیکھا اللہ کی قسم میری تو کوئی غلطی نہیں کی. آپ کی کیا کی؟ دیکھا میری تو کوئی غلطی امام صاحب نے. آپ کی کیا غلطی کر بیٹھے امام صاحب؟ کیا میری بھی نہیں کی؟ دیکھا پھر تجھے تکلیف کیا ہے کہ دین کے سمجھنے نے غلطی کی. کس کا دین ہے؟ تیرا ہے اللہ رسول کا. تو میں نے کہا پھر اللہ رسول سے پوچھتے کیا ہوگا؟ وہ کہتے خطاب ہی تو اجر دے گے. اب اللہ تو اسے اجر دے گے جس مسئلے پر خطاب ہی ہوگی. تو درمیانے کو منہ کالا کر رہا ہے. انہوں نے وہ ایک بادشاہ تھا, وہ بڑا سخی تھا, اور جتنا وہ سخی تھا اس کا وزیر اتنا ہی کنجوس تھا. اگر وہ دیکھ لیتا یا سن لیتا کہ بادشاہ نے آج 1 روپیہ اللہ کے نام پر دیا ہے تو اسے پورا 1 ہفتہ پیسے لگ جاتا. ایک دن ایک شاعر آیا, اس نے نظم پڑھی بادشاہ کے شان میں, قصیدہ پڑھا. بادشاہ بڑا خوش ہوا, تو اس کو 1000 روپیہ دے دو. اعلان ہو گیا بڑے دربار میں. میں نے جب وزیر نے دیکھا تو پیڑ پڑ کے بیٹھا ہی یہ خیال ہے کہ یار تو مر رہا ہوں میں. 1000 روپے کا اعلان کر دیا کہ چوری اٹھا کے لایا ہو. تو آپ اس کو کہیں کہ میرے وزیر شبہ اس بارے میں کہ قصیدہ آپ کا لکھا ہوا بھی ہے یا نہیں. وزیر آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے, وہ 2-3 سوال پوچھے گا. اگر آپ اس کے جواب صحیح دے دیں گے تو پھر سمجھا جائے گا کہ قصیدہ آپ کا لکھا ہوا ہے, پھر آپ کو پیسے مل جائیں گے. اور اگر جواب نہ دے سکے تو سمجھ جائے گا کہ آپ کسی کا چوری کر کے لائے گے. اور وہ شاعر بیچارہ کہنے کا ٹھیک ہے جی پوچھ لیں وزیر صاحب کیا پوچھتے. اس نے کہا کہ دیکھو بادشاہ کے پورے جسم پر بال ہیں لیکن ہتھیلیوں پر بال نہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جی اللہ نے بادشاہ کو بڑے سخی پیدا کیا ہے تو سخاوت کر کر کے سارے بال جھڑ گئے. اب یہ بادشاہ کی تعریف تھی. اس نے کہا اس کو 1000 اور دو. وہ یک نیشد 2 شد. اب وزیر لیٹ گیا بیچارہ, ہاتھ پیٹ پہ رکھ کے کہ جی ایک اور سوال ہے. تیری تھیلی پر بال کیوں نہیں ہے؟ کہ ایسے سخی بادشاہوں سے روز سخاوت ملتی ہے, سخاوت لینے کے بعد جھڑ گئے کہتے ہیں. بادشاہ کہنے لگے اس کو 1000 روپیہ اور دو. آخر بیچارہ کوئی کچھ سانس ہے کہ اچھا میری تھیلی پر بال کیوں نہیں ہے؟ کہ بادشاہ سخاوت کرتا ہم لیتے تو حسد سے یوں جائے مالتا. سارے بال کہتے جل گئے حسد کی وجہ سے. یہی حال غیر مقرر کا ہے. اللہ اجر دے رہے, وہی تہ دن اجر ہے, یہ خام کا جر رہے ہیں درمیان میں. غیر مقرر حضرات, تو مجتہد کا میں سمجھا رہا ہوں کہ مجتہد وہ ہوتا ہے جو پہلے قواعد وضع کرتا ہے. اسی لیے آج کل ہر غیر مقلد اپنے آپ کو مجتہد سمجھتا ہے, اور پوچھو کہ اصول فقہ کہاں ہے تو کچھ بھی نہیں کہ جی ہم اصول شاشی پڑھ لیتے ہیں. بلکہ اسی کو کہتے ہیں حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ. اصول ہمارے اور استعمال ان کو تم کرو, اور وہ بھی غلط بے سمجھے یہودیوں کی طرح یحرفون الکلمۃ عن مواضعہ. اب دیکھیے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں, ذرا آپ پتہ بھی لگ جائے آپ کو اصول شاہی کتنی یاد ہے. رفع دین پر میں نے کہا کہ دیکھو بھی سیدھی بات ہے, تحریمہ کی رفع دین میں تعارض نہیں ہے حدیث میں. رکوع سجدے میں دونوں طرف حدیث ہے. اب یہاں اللہ کے نبی پاک کا کوئی فیصلہ موجود نہیں, کوئی. جیسے بعض جگہ حضرت فرماتے تھے نا کہ پہلے میں نے 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا, اب اجازت دیتا ہوں, تو حضرت پاک نے خود واضح فرما دیا کہ یہ بات پہلی تھی, یہ بات کی ہے. پہلے میں نے قبروں کی اجازت سے منع کیا تھا, میں اجازت دیتا ہوں, تو حضرت نے خود واضح فرما دیا نا. اس طرح اگر یہاں بھی ہمیں کہ حضرت پاک کا اپنا فیصلہ مل جاتا کہ پہلے میں رفع دین کرتا تھا اب نہیں کرتا, یا پہلے نہیں کرتا تھا اب کرتا ہوں, تو وہ فیصلہ اللہ کے نبی پاک کا ہوتا. پھر کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں تھی.
یا یوں ہوتا کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے یہ صحیح ہے کوئی ایسا فیصلہ اللہ کے نبی کا، تو پھر تو ہم مانتے کہ یہاں حدیث کا فیصلہ ہے، یہاں سرے سے کوئی فیصلہ اللہ کے نبی سے موجود ہی نہیں۔ اس لیے اس مسئلے میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ حدیث کا فیصلہ ہی نہیں۔ اب جب حدیث کا فیصلہ نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ اب بوچھے دیکھ قاعدہ بنائے گا، بوچھے نے ساری شریعت کی رفتار دیکھی کہ پہلے ہر چیز کی بات تھی، آہستہ آہستہ حرمت آتی گئی۔ پہلے نماز میں باتیں کر لیتے تھے پھر منع کر دی گئی، شراب پی لیتے تھے منع کر دی گئی، جوا کھیلتے تھے منع کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ ساری باتیں جو تھی ترتیب شریعت کی عبادت سے حرمت کی طرف آ رہی ہے۔ اب اگر کوئی دو حدیثیں آ جائیں، ایک میں ایک کام کی عبادت ہو ایک میں حرمت ہو، تو اس قاعدے سے حرمت والی حدیث کو متاخر سمجھا جائے گا۔ اب قرات کر پر امام میں ایک پڑھنے کی آئی ایک ترک کی ہے تو ترک والی پیچھے بات ہی سمجھ آئی، رفع دین میں ترک رفع دین والی بات کی سمجھی جائے گی دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ جس کا تھوڑا سا مطالعہ بھی شریعت کا ہے وہ شریعت کی رفتار سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ پہلے بات رہی ہے بعد میں حرمت آئی ہے، اور جس کو علم ہے کو تھوڑا سا مزید وہ جانتا ہے کہ اگر اب عبادت کو بار باری رکھے تو 10 مرتين لازم آئے گا، کیونکہ پہلے ہی بات تھی پھر حرمت سے وہ منسوخ ہوئی، اب اس حرمت کو منسوخ کر کے پھر بات آ گئی تو 10 مرتين جو ہے یہ جائز نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قاعدہ کیا نکلا کہ اگر دو حدیثیں ہو، ایک میں عبادت ہے ایک میں حرمت ہے، ایک میں حرکت ہے ایک میں سکون ہے، تو سکون اور حرمت والی کو آخری حدیث سمجھا جائے گا، اور یہ قاعدہ مجتہد کا ہے۔ اس لیے امام صاحب اس قاعدے سے کتنے مسائل حل کر رہے ہیں؟ تو ہمارے ہاں ترک رفع دین کی حدیث متاخر ہے اس قاعدے کی وجہ جو ہمارے امام نے نکالا۔ تو وہ غیر مقلد نے لکھا کہ آپ کی فقہ کا قاعدہ ہے المثبت اولی من النافی، اب جو کہتا ہے رفع دین کی وہ مثبت ہے، اور جو کہتا ہے نہیں کی اس کے پاس عدم علم ہے، اس کے پاس علم ہے۔ آپ کا یہ بھی تو قاعدہ ہے نا، تو آپ علم والی بات ماننی چاہیے عدم علم والی ماننی چاہیے۔ تو اس لیے رفع دین جس نے بیان کیا ہے وہ علم ہے، جس نے ترک رفع دین بیان کیا ہے وہ عدم علم ہے، تو اس قاعدے پر آپ کیوں نہیں آتے؟ تو فرمائیے دونوں قاعدوں میں کیا فرق ہے؟ آخر آپ نے عبور نہیں مرور تو یہ ہوگا نا کم سے کم اصغر شاہ سے لے کر توضیح تنویر تک۔ جی آپ تو ایسے بیٹھے جسے خاموش غیر مقلد بیٹھا ہوا۔ یہ دو قاعدے آتے ہیں یا نہیں؟ اب میں نے تو وہ قاعدہ استعمال کیا، اس نے وہی قاعدہ ہمارا اٹھا کے استعمال کر لیا، اب کیا کریں؟ بس اتنے علمی اصول پڑا ہے۔ عجیب بات ہے، تمام علماء کرام تشریف فرما ہے اور اب جا کے پڑھانا بھی شروع کریں گے اصول شاہ جی آپ۔ تو دیکھو قاعدے دونوں بار حق ہیں، لیکن انہوں نے یہودیوں کی طرح قاعدے کا غلط استعمال کیا ہے۔ یہ جو ہے مثبت اور نافی یہ وہاں ہے جہاں واقعہ صرف ایک ہو، واقعہ ایک ہو، اسی واقعے کے بارے میں یہ کہتا ہے، جیسے وہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا واقعہ ہے کہ حضرت نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، تو وہ کہتے ہیں کہ جس نے دیکھا اس کے پاس علم ہے حجۃ الوداع میں، اور جس نے نہیں دیکھا اس کے پاس۔ اب اگر حضرت پاک نے زندگی بھر میں صرف ایک نماز پڑھی ہے تو پھر تو قاعدہ یہی لگنا چاہیے مثبت ہو رہا ہے نافی سے، اور اگر بہت سی نمازیں پڑھی ہیں تو پھر الگ الگ زمانے والا قاعدہ یہی ہے کہ ایک زمانہ عبادت کا ایک حرمت کا ہے۔
تو کیا خیال ہے حضرت نے پوری زندگی ایک ہی نماز پڑھی ہے؟ اسی کے بارے میں اختلاف ہے کہ رفع یدین کی تھی یا نہیں کی تھی، یا یہ الگ الگ زمانے کی باتیں ہیں؟ تو دیکھو اس نے قاعدہ بھی چلایا اور چوری کر کے غلط استعمال کر لیا. اس طرح یہ دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ ہمارے طلباء کرام قاعدے یاد نہیں کرتے فقہ کے. تو المثبت اور النافی یہ ایک ہی واقعے سے تعلق رکھتا ہے، اور غربت عباد سے مؤخر ہے یہ الگ الگ زمانوں سے قاعدہ تعلق رکھتا ہے. اب بات سمجھ کچھ آئی یا نہیں آئی؟ تو کمرے سے باہر نکلتے تک بھول جائے گی یا یاد رہے گی؟ غریبت ہے اتنی بھی یاد رہ جاتی. تو اس لیے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ معیشت کے بارے میں سمجھیں گے کہ معیشت کس کو کہتے ہیں؟ جو قواعد وضع کرتا ہے، جو اور مقلد وہ ہے جو ان قاعدوں سے نکلے ہوئے سوالات مسائل کو مان لیتا ہے. اب پھر میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ صرف نام کے مطابق قاعدے میں آپ نے اعراب لگایا، یہ اب اعراب آپ کی ذاتی رائے ہے یا قاعدوں کے مطابق ہے؟ آپ کی ذاتی رائے تو نہیں نا. قاعدے سے آپ نے حساب کا جواب نکالا 981، تو 981 آپ کی ذاتی رائے یا حساب کا جواب ہے؟ اس طرح مجتہدین جو قاعدوں سے جواب نکالتے ہیں وہ کتاب و سنت کا جواب ہوتا ہے. اس کو مجتہد کی ذاتی رائے کہنا یہ ایسی بیوقوفی ہے جیسے وہ کہے کہ کلو فائل مرفوع یہ مولوی صاحب کی ذاتی رائے ہے، یا 981 مولوی صاحب کی ذاتی رائے ہے. تو جتنی جہالت یہ ہے اتنی ہی جہالت وہ ہے. اصول حدیث کے جو قاعدے ہیں وہ بھی آخر اہل فن نے وضع کیے ہیں نا، کتاب و سنت میں نہیں ہے نا. یہ صرف ناو کے قاعدے جو ہیں یہ بھی اصول ان لوگوں نے وضع کیے ہیں، لیکن ان میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہاں قاعدے اجماعی ہوں گے، سب کا اتفاق اہل فن کا، تو بدل اجماع حجت ہوگی. اور میں نے بتایا تھا کہ اجماع جو ہے یہ حجت ملزمہ ہے. اور اگر ان میں اختلاف ہو گیا ائمہ فن کا، کن کا اختلاف؟ ائمہ فن کا. وہ میں عرض کر رہا تھا وہ جب وکیل تھا پھر اس نے پوچھا مجھے، میں نے کہا میری تو خطا نہیں کی، پھر دین کے سمجھ خطا کی. پھر مجھے کہتا ہے کیا امام صاحب ابو حنیفہ سے اختلاف کا حق ہے یا نہیں؟ میں نے کہا آپ کو تو بالکل نہیں، نہ مجھے ہے، کیونکہ آپ وکیل ہیں. وکیل کے ساتھ اختلاف کا حق رکھتا ہے، ڈاکٹر کے ساتھ حق نہیں رکھتا. اگر آپ ڈاکٹر سے اختلاف کریں گے تو لوگ کہیں کہ دماغ خراب ہو گیا وکیل صاحب کا. معتد کے ساتھ اختلاف کا حق معتد کو ہوتا ہے، انہوں نے استعمال کیا اپنا آپ. امام شافعی نے اتحاد کیا، امام مالک نے اتحاد کیا ہے، تو جن کو حق تھا انہوں نے اپنا حق استعمال کیا ہے. آپ کو قدر کوئی حق نہیں بنے گا. آپ کا اختلاف ایسے ہوگا جیسے کچھ چمار ڈاکٹر سے اختلاف کرے. اب پہلے فن ہے ڈاکٹر سے اختلاف کرے، یہ ہے نا فن کا اختلاف. اور کوئی چمار لڑے ڈاکٹر سے جا کے تیرا نسخہ غلط ہے، کوئی کمار لڑے جج سے جا کر کہ تیرا فیصلہ غلط ہے، تو اس کو اختلاف نہیں کہا جاتا، تو شرارت ہے نا. تو اہل فن کا جس میں اختلاف ہو جائے وہاں دونوں قول لیے جاتے ہیں، وہ اجتہاد چوتھی دن ہوتی ہے اور یہ حجت مطمئنہ ہوتی ہے، حجت ملزمہ نہیں ہوتی ہے. جیسے آپ کی تحریک آپ کے لیے حجت ہے، دوسرے کے لیے حجت نہیں، وہ خود تحریک کرے گا. تو اس لیے پھر کہنے لگا کہ جی امام ابو حنیفہ معصوم تھے. میں نے کہا نہیں. امام ابو حنیفہ معصوم تھے؟ میں نے کہا نہیں. بیٹھ گیا، لکھا آپ پوری بات پوچھا کریں، ادھوری نہ پوچھا کریں. کہ ادھوری ہے؟ میں نے کہا کیسے؟ جب تو مجھے پوچھا تو ہندو ہے؟ کہتا نہیں. اب یہی پوچھا کہ میں ہو گیا، آخر میں کچھ ہوں گا بھی نہیں. تو نے پوچھا امام صاحب معصوم تھے؟ میں نے کہا نہیں. اب اٹھ کے پوچھ کے کیا تھے؟
کھڑا ہو گیا کہ جی امام صاحب کیا تھے؟ میں نے کہا عادل تھے. اس کو میرا جواب کچھ اچھا نہیں لگا کہ جی اگر میں عادل کی نہ ماننا چاہوں تو کل سے عدالت میں جانا بند کر دو. کل سے عدالت میں جانا بند کر دو. آپ کو میں نے کہا کہ ذرا دیر سے بات یاد آئی ہے، کاش پہلے یاد آ جاتی. پہلے کب؟ جب جناب کا نکاح ہوا تھا وہاں 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں آپ یہ شور بچاتے کہ گواہ معصوم ہو گئے تو میں بیوی لے کے جاؤں گا ورنہ میں لے کے نہیں جاؤں گا. وہاں تو یہ بھی نہیں پوچھا ہوگا حاضر بھی ہے یا نہیں. میں نے کہا چلو اب اعلان کر دو کہ چونکہ میرے نکاح کے گواہ معصوم نہیں تھے اس لیے نہ بیوی بیوی ہے نہ اولاد اولاد میری ہے. تو پتہ چلے گا کہ فقہ بعد میں کہاں سے نکلے گی، بیوی بچے پہلے رخصت ہو جائے گی. اور پھر یہ نہ سمجھنا کہ صرف فقہ گئی عادل کی، حدیث کا راوی بھی عادل ہی ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا. پھر آپ کو حدیث بھی چھوڑنی پڑے گی. تو یہ مجتہد آپ کو سمجھا گیا نا مجتہد کی بات. یہی جو قواعد بنا سکے وہ مجتہد ہوتا ہے. آج ہر آدمی مجتہد ہے. مودودی کہتا ہے میں بھی مجتہد ہوں. یعنی جو ملحد ہوتا ہے وہ بھی اپنے کو مجتہد کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر تمہارا اصول فقہ کہاں ہے؟ کوئی بھی نہیں. وہ جیسے مرزا نبی آ گیا نا، اجی میں نبی ہوں، شریعت کا ہے، بغیر شریعت کے نبی ہوں. تو جیسے آج کل نبی بغیر شریعت کے آنے شروع ہو گئے، وہی تحریر بغیر اصول کے آنے لگے. پھر یہ اصول چوری کر لیتے ہیں، کبھی کسی کا کبھی کسی کا. وہی تم تو اصول کو پورا سمجھ بھی نہیں سکتے. بیچارے ایک اصول کو سمجھا ہے، فقہ میں اصول ہے کب احکام یختلف باختلاف الزمان، کہ کتنے احکام جو ہیں وہ زمانے کے اختلاف سے بدل جاتے ہیں. اب اس پر مودودی صاحب کے اتحادات ملاحظہ فرمائیں. پاکستان پر بننے سے پہلے کہتے تھے جمہوریت شرک ہے. جمہوریت شرک ہے کیونکہ جمہوریت کی تعریف ہے دی گورنمنٹ آف دی پیپل فرام دی پیپل فار دی پیپل. قوت کا سرچشمہ عوام ہے. قوت کا سرچشمہ، اور اصل اسلام کہتا ہے قوت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. اس لیے جمہوریت شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. پاکستان بن گیا، اب کہتا ہے جمہوریت ایمان ہے. یہ کہتے اس کہنے کا مطلب یہ تھا. اگر یہی ہے تو پھر تو کل کہے گا کہ جو 10 سال میری ماں تھی اب وہی میری بیوی ہے. کافی نے کہا کامی دے یا طرف اختلاف زمان. جس بیچارے کو قاعدے کی سمجھ ہی نہیں ہے. ایک وقت کہتا ہے کہ عورت کی سربراہی جو ہے یہ قطعاً ناجائز ہے. پھر بیس فاطمہ کی جناح کے ساتھ ہو گیا تو بالکل جائز ہے. اور قاعدہ کہتا ہے کم عبداللہ کامل یا تو اختلاف زمان. تو جن بیچاروں کو ایک قاعدہ سمجھ نہیں آیا آج تک، وہ مجتہد بننے کہتے ہیں ہمیں لوگ مجتہد مان لیں. ان بیچاروں کا طریقہ کار ہی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی منمانی کے لیے قاعدوں کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. خود قاعدہ بنانے ان کے بس کے روگ نہیں ہوتا، لیکن جو بڑے بنائے قاعدے ہیں ان کو بھی غلط استعمال کرنا، اس کا نام آج کل اجتہاد ہے. وہ اس کو اجتہاد کہتے ہیں، ہم الہاد کہتے ہیں کہ یہ الہاد ہے، بے دینی ہے. اب دیکھیے مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے کہ نقطہ اختلاف کیا ہے. مسائل اتحادیہ 3 ہی قسم کے ہیں. چوتھا کوئی نہیں. حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے سامنے پڑھی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا جا رہا ہے تو اس وقت منشور طے ہو رہا ہے کہ فیصلے کس طرح ہوں گے. فیصلے کس طرح ہوں گے. حضرت نے پوچھا بیما تقضی یا معاذ، معاذ کس طرح فیصلہ کرو گے؟ یہ کتاب اللہ کی کتاب سے. فرمایا کہ ان لم تجد فی ہے، اگر کتاب اللہ میں مسئلہ نہ ملا پھر یہ سنت رسول اللہ، حضرت سنت سے. فإن لم تجد فی ہے، اگر اس میں بھی نہ ملا آج تحدو برائی ولا حال،
میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اب اگر مسئلہ غیر مقدمہ کا صحیح ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے کہ مال دوبارہ کلمہ پڑھو، ایمان لاؤ، تم کافر ہو گئے ہو، کیونکہ تم نے کتاب و سنت کے بعد ایک اور بات بھی مان لی ہے۔ میں نے تو صرف امتحان کے لیے پوچھ لیا تھا، تو نے سچ مچ ہی رائے کو مان لیا۔ اب اندازہ لگائے کہ حضرت نے بجائے اس کے کہ ان کو کہتے توبہ کرو، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی بہ رسول اللہ، الحمدللہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اجتہاد کس نے کرنا تھا؟ حضرت باز رضی اللہ تعالی نے، امتی نے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے خدا کا نبی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے امتیوں کو اجتہاد کی قوت سے نوازا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اجتہاد پر اللہ راضی ہے، اللہ کا رسول راضی ہے، مجتہد راضی ہے، مقلد راضی ہے، اور ان چاروں کے خلاف غیر مقلد ناراض ہے، غیر مقلد ہے۔ اچھا یہ بھی مجھے سمجھائے ذرا کہ حضرت معاذ نے مظفر گڑھ بھیجا تھا یا سرحد بھیجا تھا؟ یمن والوں کی زبان پشتو تھی یا ہندکو تھی یا پنجابی تھی؟ جی عربی تھی، اور قرآن حدیث کس زبان میں ہے؟ تو پورے یمن کے لوگ عربی زبان بولتے ہیں، قرآن حدیث بھی عربی میں ہے، لیکن اجتہاد صرف حضرت معاذ کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر عربی دان کو بھی اجتہاد کا حق۔ ایک مجھے کہتے جی میں ایم اے عربی مجھے عربی بہت آتی ہے، میرے کا ابو جان جتنی آتی ہے، اس کی مادری زبان عربی تھی نا۔ ایک تک جگہ تحریک جی میرے گجرا والے میں تو ایک آدمی بیٹھ گیا، مطلب میں ایم اے اسلامیات ہوں، ایم اے عربی ہوں، کیا مجھے بھی تقلید کی ضرورت ہے؟ میرے کہا ان پڑھوں سے زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں جی؟ آخر میں نے جو ایم اے عربی کیا ہے۔ میں نے کہا ان پڑھ سے خطرہ نہیں، تو گناہ کرے گا لوگوں کو۔ نہیں یہ تو آپ بالکل ناجائز بات کر رہے ہیں، جو اتنا پڑھا ہوا ہو اس کے لیے تو یہ رعایت ہونی چاہیے کہ چاروں اماموں کی فقہ کو دیکھے، جس کا مسئلہ اقرب من الکتاب ہے بس سننا اس پر عمل کر دے۔ تو بڑی ہمت کی بات ہے، اتنا بڑا تو علامہ بن گیا ہے کہ تو جج بن کے بیٹھے اور چاروں امام بیچارے یہاں ملزموں کے کنارے میں کھڑے ہو، کبھی وہ ریفا دکھا رہا ہے کہ حضرت دیکھو مسئلہ میرا صحیح ہے یا نہیں، کبھی تو امام شافعی کو ڈانٹ رہا ہو، کبھی امام مالک کو ڈانٹ رہا ہو، کبھی امام احمد کو ڈانٹ پلا رہا ہو، اتنا بڑا میں نے کہا تو جج بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کو پتا میں اسکول ٹیچر ہوں، ہم جب یہ امتحان لیتے ہیں تو دکھاتے کتاب کے بھائی صفحہ 70 سے ذرا سناؤ، وہ کہتا جی یہاں سے مجھے نہیں آتی جی، اب 40 صفحہ کا اچھا یہاں سے سناؤ، کہتا جی یہاں سے نہیں آتی۔ آخری جو سب سے نکما طالب علم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اچھا جہاں سے آتی وہاں سے سناؤ، یہ تو آخری حد ہوتی ہے نا، اس سے بعد کوئی چیز نہیں۔ تو میرے کہا چاہیے تو یہ کہ میں 10 مسئلے عبادات کے، 10 معاملات کے، 10 میراث کے، 10 قانون کے آپ کے سامنے رکھوں کہ ان 40 مسئلوں میں پہلے ہر مسئلے میں 4 اماموں کا مذہب لکھو، پھر چاروں کے دلائل لکھو، پھر وجہ ترجیح لکھو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کی وجہ ترجیح کو کون سا سرخاب کا پر لگ گیا ہے جو امام ابو حنیفہ کی وجہ ترجیح کو نہیں لگ سکا، جو امام شافعی کی وجہ ترجیح کو نہیں لگ سکا، جو امام مالک کی وجہ ترجیح کو نہیں لگ سکا۔ تو میرے خیال میں چاہیے تو یہ تیرا امتحان کا طریقہ، لیکن میں کہتا ہوں کہ صرف ایک مسئلہ تو مجھے بتا جس میں تجھے چاروں اماموں کا مذہب یاد ہو اور چاروں کے در جو تجھے آتا ہے، تجھے نکمے سے نکمے طالب والے سارے وہ تم سے کرتا ہوں۔ جی مجھے تو نہیں آتا، مجھے تو جی نہیں آتا۔ میں نے کہا ہمت تو بڑی ہے کہ وہ بھی غلطیاں نکال لی ہے تو ارادت یہ مسئلہ نہیں۔ نہیں میں تو یہ پوچھ، اگر کوئی ایسا ہو تو کیا کرے؟
کیا رہی تھی کہ جی نہیں، میں یہ کہتا تھا کہ اگر ایسا آدمی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا تجھے تو پتہ چل گیا، تجھ پر تقلید واجب ہے، جو ایسا ہو اسے بھیج دینا میرے پاس، پھر اس سے میں بات کر لوں گا۔ تو اندازہ لگائیں کہ ہمت اتنی ہوتی ہے کہ چاروں اماموں کا جج بننے کی کوشش ہوتی ہے۔ ایک دفعہ میری بیوی کا آپریشن تھا، میں بھی وہاں تھا، تو اور بھی ایک شیخ الحدیث غیر مقلدوں کا باتیں شروع ہو گئی۔ میں نے کہا صرف ایک حدیث آپ مجھے بتائیں جس کی آپ کو مجتہدانہ تحقیق ہو کہ یہ صحیح ہے، مقلدانہ نہیں کہ بخاری نے صحیح کہا ہے۔ کہتا جی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ بخاری میں۔ یہ الفاظ میں بخاری میں حدیث ہے ہی نہیں۔ جی کیا الفاظ ہیں؟ میں نے کہا تحقیق تو نے کی ہے ساری عمر ایک حدیث کی اور تمہیں لفظ یاد نہیں ہے۔ کہتا کہ اس کے ہم مانا ہوں گے۔ میں نے کہا اچھا اس کی سند کی تحقیق ہے تجھے؟ بالکل۔ میں نے کہا پہلے راوی امام بخاری ہے؟ ہاں۔ میں نے کہا امام بخاری کے استاد ابو حاتم، ابو زرع، یحییٰ زہلی، تینوں اس کو بیتی کہتے ہیں۔ ابو حاتم نے اس کے اسماعیل جال کی 770 غلطیاں نکالی ہیں، دار قطنی نے صحیح بخاری کی 120 غلطیاں نکالی ہیں۔ میں نے کہا جو بدعتی راوی ہو اس کے استاد اس کو بدعتی کہہ رہے ہیں، اب یہاں سے اٹھے وہاں بیٹھ جائے، اب کیا بنے گا؟ کیا ہوگا؟ بخاری پر جرا ہو گئی ہے، پھر بخاری کے استادوں پر جرا تم کرتے ہو، اس کو تو یاد نہیں آتا، بخاری یاد آ رہا ہے۔ میں نے کہا اس سے اگلا راوی کون ہے استاد اس حدیث کا؟ مجھے یاد نہیں ہے، میں نے تمہیں تحقیق کی ہے ایک حدیث کی۔ میں نے کہا یہاں استاد اس کا علی عبد بن مدینی ہے۔ یہ کون تھا؟ میں نے کہا جس نے جھوٹی گواہی دے کے امام احمد کو کوڑے لگوائے، اور اس کو محدث کہتے ہیں حیۃ الوادی، وادی کا سانپ ہے۔ زابر میزان نے لکھا ہے کہ بسے جاتا تو سنی بن جاتا اور کوفیہ تو شیعہ بن جاتا تھا۔ پھر یہاں سے اٹھے وہاں جا بیٹھے، اب یہ کیا بنے گا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، آپ جو تحقیق کر رہے ہیں مجھے سمجھا سے آپ نے کیسی تحقیق کی؟ میں نے کہا آگے دادا صاحب کون ہے بخاری کا یہاں؟ سفیان بن عیینہ۔ اس کے بارے میں ہے کہ علم کوفی ہو، اور آپ کہتے ہیں کہ کوفے والے 100 حدیث سنائیں تو 999 پھینک دو اور ایک میں بھی شک ہی رکھو۔ پھر یہی سفیان ہے جو کہتا ہے حاضر نہیں بھائی جو سلی بات ہو، یہ حدیث اکیلے ماضی کے لیے متعود میں ہے۔ پھر یہ مختلط بھی ہے، آخر عمر میں اختلاط ہو گیا تھا اس کو۔ میں نے کہا اس کے بعد اس کا استاد زہری ہے، مدلس ہے، ان سے روایت کر رہا ہے، بخاری میں نہ اس کا، اور مبارک پوری لکھتا ہے کہ زہری ان سے روایت کرے تو حدیث حسن بھی نہیں ہوتی کہ جا کے صحیح ہو۔ اس کے اوپر میں نے کہا محمود بن ربیع ہے، یہ صحابی صغیر ہے، یہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا قائل ہی نہیں، آپ کے اس حدیث کا منکر ہے یہ بھی۔ کہتا جی پھر مجھے تو کہتا تحقیق نہیں ہے، تو میں نے کہا روز کیوں جھوٹ بولتے کہ ہم بڑے محققین ہیں؟ اس کا مطلب آپ محقق کہتے ہیں حقہ پینے والے کو، حقہ پی پی کے جس کا دل کالا ہو جائے وہ محقق اسلام ہے۔ تو ایک حدیث کی بیچاروں کو تحقیق نہیں ہے، کسی ایک کی۔ میں تو پوچھتا ہوں، پھر اٹھ کے جا کے بعد میں کہتا کیا ہے یار یہ حدیث جو ہے اس سے تو وہ آدمی بات کرے جو ایک ایک راوی کی 7 پوچھتے جانتا ہو، پتا ہو کہ اس کے دادا کون سے ہیں، نانا کون سے ہیں، تو وہ آدمی اس سے بات کرے، پتہ نہیں یہ کہاں سے بیٹھا یاد کرتا رہتا ہے۔ اور ویسے کہتے ہیں ان پڑھ تو ہے، پڑھا ہوتا ہے کچھ نہیں۔ ایک دن جو بلی نیم صاحب کے دکان پر ہے مکتبہ قاسمیہ لاہور، ایک دکاندار آیا، کتابوں کی فہرست اس کے پاس قیمتیں لکھی کہ جی یہ کتابیں پہلی دفعہ میں یہاں لایا ہوں، تو آپ نے جو لینی ہو وہ بتائیں میں لا دیتا ہوں آپ کو۔ اب وہ لسٹ میں نے پکڑ لی،
تو میں کہا کہ یہ کتاب کی قیمت زیادہ لکھی آپ نے، اتنی ہے، کتنی جلدوں میں یہ کتاب ہے؟ نعیم کو بتا رہا تھا، وہ نعیم سے پوچھے کہ یہ کون ہے؟ بس یہ جو بات بتا رہا ہے صحیح بتا رہا ہے، یہ غلط بتا رہا ہے. کہتے بات تو صحیح کر رہا ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہ کتابیں پنجاب میں پہلی دفعہ آئی ہے، کبھی آئی نہیں. مدونہ کبریٰ کی تخریج تھی، مسورہ تھا، اور اس طرح کی کتابیں. اب میں بتاؤں کہ اتنی جلد ہے، اس میں یہ باتیں، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، اس میں یہ باتیں غلط بھی ہیں. وہ بار بار پوچھے کہ یہ ہے کون؟ آخر نعیم نے بتایا کہ یہ ماسٹر ویر ہے اکانے والا. وہ کھڑا ہو کے مجھے یوں دیکھے. اس کا مطلب ہمارے مولوی جھوٹ ہی بولتے رہتے، وہ کہتے پڑھا ہوا ہی کچھ نہیں. اور یہ کتابیں جو ہیں یہ ہمارے کسی مولوی نے ابھی تک نہیں پڑھی. آپ نے کہاں دیکھی؟ میں نے کہا بدعوی ٹاؤن جو ہے میں وہاں دیکھتا تھا. اچھا آپ کراچی رہے ہیں. تو اس لیے وہ پہلے تو بیچارے پھنس جاتے نا، اسی لیے کہ پڑھا ہوا تو ہے کوئی، چلو. لیکن جب پھر دیکھتے ہیں کچھ تو پھر پریشان ہوتے ہیں. جا کے باہر یہی کہتے ہیں پڑھا ہوا کچھ نہیں، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ چلو غیر مقلد میں زیادہ پڑھا ہوا ہے. کیونکہ ان کا تو علم جو ہوتا ہے نا، 6 نمبر یاد ہے آپ کو؟ آپ تو لے گی ساتھی ہے. یہ تو نہیں. اچھا نہیں، تو اس میں تو کوئی زیادہ ضروری نہیں تو نہیں ہے نا. آخر میں بھی بہت کم جاتا ہوں، لیکن 6 نمبر مجھے بھی یاد ہے. تو آج غیر مقلدوں کے 6 نمبر آپ کو یاد کرا دیتے ہیں نا. ان کا جو علم ہوتا ہے وہ 6 نمبر میں ہوتا ہے سارا. سب سے پہلا نمبر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جاتی تم نے سوال کرنا ہے، وہ نہ سوال کرے حنفی. تم نے سوال کرنا ہے کہ اس طرح کی آنے کس حدیث میں ہے؟ جی سنا حدیث. اس طرح کا قلم کس حدیث میں ہے؟ یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھنا کس حدیث میں ہے؟ جاتے یہ سوال کرنا ہے. پڑھ سوال شروع کر دو. اس طرح کی ٹیپ کسی حدیث میں ہے؟ سناؤ. اب یہ پہلا نمبر ہوتا ہے. وہ ڈرتے ہیں کہ ہم سے کوئی حدیث نہ پوچھے، اس لیے ان کو پہلے ہوتا ہے کہ تم نے جا کے سوال کا شروع کر دینا ہے. اس طرح کی ٹوپی حدیث میں ہے؟ اب اس سوال کرنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں. آپ 5-6 سال کے بچے کو بھیجتے ڈاکٹر کی دکان پر، انگلی ہر جائے گی ڈیرو بیان کس حدیث میں ہے جی، یہ سلفا ڈازین کس حدیث میں ہے جی، کچھ نہیں ہے نا. تو یہ ان کا پہلا نمبر ہوتا ہے. اب ایک سوال کرے گا، پیچھے 2 پیپا بجانے والے ہوتے ہیں، کوئی حدیث نہیں آئی، کوئی حدیث نہیں آئی، کوئی حدیث نہیں. پیچھے ایک اور آ جائے گا، جی حدیث کہاں سے ہے؟ ساری عمر فقہ پڑھتے ہیں، حدیث آئے کہاں سے؟ ساری عمر فقہ پڑھتے ہیں. تو یہ پہلا نمبر ہے. شاگردوں نے کہا کہ استاد جی تو آپ نے ایسی بات بتائی، نہ کسی کو میں کھڑے ہونے دوں گا نہ بیٹھنے دوں گا. کوئی کھڑا ہوگا تو اس طرح کھڑا ہونا کس حدیث میں ہے؟ اس طرح بیٹھنا کس حدیث میں ہے؟ لیکن ایک بات سے میں ڈر بھی رہا ہوں، دل میں کہتا ہے کیا آخر میں بھی، میرے پاس بھی کوئی چیز ہوگی، کوئی کام کروں گا تو وہ پوچھیں گے کہ یہ کس حدیث میں ہے. پھر ہم پوچھ سکتے ہیں نا کہ دوسرا نمبر یاد کر لو. کیا کہ جب کوئی تجھ سے پوچھے کہ کس حدیث میں ہے تو فوراً کہو کس حدیث میں منع ہے، کس حدیث میں. اب یہ بھی بوجھ اس پر ڈالنا ہے کہ منع کی حدیث بھی وہی دکھائے. اس کے بعد پورے علاقے میں شور بچانا ہے کہ دیکھو جی ایک کام کے کرنے کی حدیث مانگی تھی، ایک کے منع کی، نہ کرنے کی آئی ہے نہ منع کی آئی. یہ آئے کہاں سے؟ فقہ تو پڑھتے ہیں ساری عمر، حدیث تو پڑھتے ہی نہیں. کتنے نمبر ہوگا؟ 2. اس نے کہا کہ یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اب کسی علم کی ضرورت نہیں، جو کوئی پوچھے کہ بھئی یہ چیز کس حدیث میں ہے، کہاں منع ہے، کہاں منع ہے، کہاں منع کی حدیث دکھاؤ، پیچھے لگ گیا نا. کہ اگر کوئی کتاب حدیث کے لے کر آ جائے اور اس میں حدیث نکال کے دکھائے کہ دیکھو یہ حدیث ہے اور تمہارا عمل اس پر نہیں، یہ اس کے خلاف ہے، پھر کیا کروں؟ یہ تیسرا نمبر یاد کر لو کہ وہ کیا
کہ جس طرح شیعہ لاکھ سے زیادہ صحابہ میں سے صرف 4-5 کو مانتے ہیں، ہم صرف 6 کتابیں مانتے ہیں، سیاستہ اور کوئی نہیں مانتے. ہم صرف 6 کتابیں مانتے ہیں اور کوئی نہیں مانتے. اب دیکھو پوری کتابوں کا انکار حدیث کی کتابوں کا، اور اہل حدیث نام پکا رہا. پھر بھی اتنی حدیثوں کا انکار کرنے کے بعد بھی پکے اہل حدیث. دیکھو ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہے. اب دیکھیے آپ میں سے کسی نے کہا کہ ہم موطا امام مالک نہیں پڑھیں گے، مالکی پڑھیں، ہمیں کیا غرض؟ کسی نے کہا؟ کسی استاد نے کہا کہ محمود نہیں پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھیں، ہمیں اس سے کیا غرض؟ کسی نے کہا کہ ہم ترمذی نہیں پڑھیں گے، شافعی پڑھیں، ہمیں اس سے کیا غرض؟ ہمارے ہاں یہ بیر تیرنے میں کہتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیثیں ساری پڑھ لی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ان کے ہاں بیر تیرا ہے کہ یہ کتاب تیری ہے، یہ میری ہے. اب یہ ترمذی اٹھائیں گے، لیکن آپ تحاوی لے کر بیٹھے تو ویسے ہی ہارٹ اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کو. اگر وہ بھی تو حدیث کی کتاب ہے نا. آپ موطا محمد لے کر بیٹھے تو بس اٹھ کے بھاگتے، یہ نہیں ہم مانتے، ہم یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے. وہ اس پر ایک لطیفہ میں سنایا کرتا ہوں، کیونکہ لطیفے سننے کے تو آپ بہت شوقین ہیں نا. وہ ایک پیر صاحب تھے، ان کے 2 مرید تھے گاؤں میں. وہ بیچارے مرید آپس میں لڑ پڑے کہیں، گرمی کا موسم. پیر صاحب آ گئے، جو پہلے گھر آیا مرید کا جس کا، وہاں چلے گئے. اس نے پانی وغیرہ پلایا اور ذرا دبانے لگا کہ حضرت تھکے ہوئے ہیں. دوسرے مریض کو پتا چلا کہ حضرت شریف لائے ہیں، کہ اگرچہ اس مریض کے ساتھ بول چال نہیں، لیکن حضرت تو ہماری مشترکہ جائیداد ہے نا. وہ آیا، ایک ٹانگ وہ دبا رہا تھا، یہ دوسری ٹانگ پر دبانے بیٹھا. لیکن ذرا خوشی میں کہ مجھے بھی ایک ٹانگ فارغ مل گئی ہے، وہ جب جلدی سے ہاتھ رکھا نا تو یہ انگلی دوسری ٹانگ پر لگی جس کو پہلا مریض دبا رہا تھا. اس نے غصہ کیا کہ میری ٹانگ کو انگلی لگائی ہے. اس نے اس ٹانگ پر زور سے مکہ مارا کہ تو کون ہوتا میری ٹانگ کو انگلی لگانے والا؟ وہ اٹھا، اس نے ایک ڈنڈا لیا، زور سے مارا. یہاں تو کون ہوتا میری ٹانگ پر مکہ مارنے والا؟ اب وہ اٹھا کلاڑا لے آیا کہ آج میں شریک کی ٹانگ رہنے نہیں دوں گا. وہ پیر صاحب بیچارے ہاتھ باندھے کہ خدا کے واسطے یہ ٹانگ میری ہے. کہ نہیں، اس وقت یہ شریک کی ٹانگ ہے، اس وقت یہ شریک کی ٹانگ. اب بات ہنسنے کے لیے رونے کی ہے. کہتے تحاوی شریک کی ٹانگ ہے، ہم حدیث نہیں مانیں گے اس کی. 83 عربیوں کی لکھی یہ شریک کی کتاب ہے، ٹانگ ہم اس کو مانیں گے. تو تیسرا نمبر ہے کہ حدیث کی کتنی کتابوں کا انکار، اور نام پکا ہے حدیث. دیکھا کہ اچھا جی اتنی کتابوں کا انکار کر دیا، اب 6 رہ گئی میدے کی کتابیں. اگر کوئی ان ہی 6 میں حدیث دکھا دے اور وہ ہمارے خلاف ہو، پھر کیا کیا جائے؟ چوتھا نمبر یاد کر لو، وہ کیا کہ فوراً کوئی شرط لگا دو. منسوخ کا لفظ ہے، منسوخ کا لفظ دکھاؤ. منسوخ 10,000 روپئے. کہ رفع جان منسوخ ہو گئی، منسوخ کا لفظ دکھاؤ. منسوخ اب وہ شرط لگ جائے گی. اب وہ حدیث بیکار گئی بیچاری. دکھائیے بہت اچھی بات ہے. اب وہ 6 بھی اکثر چلی جائیں گی ہم سے، کیونکہ جو لفظ ہم کہتے وہ وہاں. اس نے کہا کہ لیکن ایک بات ہے، پڑھے ہوئے تو ہم نہیں ہوتے. بالفرض ہم کوئی شرط لگا بیٹھے کہ فاتحہ کا لفظ دکھاؤ، یہ لفظ دکھاؤ، اور انہی 6 میں کسی جگہ ایسی حدیث نکل آئے جس میں وہ لفظ بھی نکل آئے، تو اب تو کوئی راستہ انکار کر ہی رہا نا. اب تو ماننی پڑے گی. وہ کیوں ماننی کیوں ہے؟ 5واں نمبر یاد کر لو. اب کیا کریں گے کہ 5واں نمبر کہ وہ کیا کہ جب وہ حدیث دکھائے جس میں آپ کی ساری شرطیں پوری ہو جائیں تو پورے زور سے 3 مرتبہ کرو ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے. اب دیکھو حدیث ماننے سے جان چھوٹ گئی اور روب بھی قائم ہو گیا کہ بنول ٹاؤن کے پڑھے ہوئے کو پتہ نہیں حدیث ضعیف ہے. یہ گانے کی کیسٹیں بیچنے والے کو پتہ لگ گیا کہ حدیث ضعیف ہے. یہ 14 سال ویسے ہی پڑھتے رہے.
اس کو پتا دکاندار کو کہ حدیث پورے زور سے کہنا ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے. اس نے کہا استاد جی یہ 5 نمبر آپ نے ایسے بتا دیے کہ اب جبریل بھی آ کر ہمیں حدیث سناتا ہے تو انشاءاللہ مانے گے نہیں حدیث میں. لیکن یہ تبلیغی جماعت والے جو ہیں یہ کہیں گے کہ ہم سے 1 نمبر کم رہے. تو اگر 6 نمبر میں کوئی مل جائے تو چلو ہمارے نمبر سے یہ پورے ہو جائیں. 6 نمبر بھی یاد کر لو. کیا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اسے کچھ نہیں کہنا, جو پڑھتا کہتا غلط. جو قرآن نہیں پڑھتا اسے کچھ نہیں کہنا قرآن پڑھ, جو پڑھ رہا ہے تو غلط پڑھ رہا ہے. جو جمعہ پڑھنے نہیں آیا اس کو نہیں کہنا کہ تو نے غلطی کی. جو جمعہ پڑھ کے نکل رہا ہے غلط ہے تیرا جمعہ. جو جنازہ پڑھنے بھی نہیں آیا اس کو کچھ نہیں کہنا, لیکن جو جنازہ پڑھ رہا ہے غلط ہے غلط ہے. اب یہ 6 نمبر ہو گئے. ان کے دکاندار کو بھی یہی 6 نمبر آتے ہیں اور شاہ والد کو بھی یہی 6 نمبر آتے ہیں. اس سے زیادہ علم کسی کا نہیں ہوتا بیچاروں کا. اب وہ آ گئے تبلیغی جماعت والے ساتھیوں کی طرح نماز کے بعد کھڑے ہو گئے. بھائی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو میں پڑھ کر آیا ہوں. لوگ حیران کہ پہلے بھی لڑکے جاتے تھے پڑھ کے آتے تھے لیکن اتنے تیز نہیں تھے. آخر بڑے لوگ بیٹھے ہیں, جب اس کی باری آئے گی اسے پوچھ لیا کریں. اس نے سمجھا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اور دوپہر کو لوگ چڑھ ہوئے چودھری صاحب پھر اٹھ کے آپ خدا نے کیا بات ہے, اب میں حاضر تو کوئی مسئلہ پوچھنا تو پوچھ لیں. یار تیرے علم کو زنگ لگ رہا ہے, ابھی تو آیا کب ہے, اور حضرات بیٹھے ہیں. اس نے کہا کہ یہ تو قابو نہیں آتے, مسئلہ پوچھتے ہی نہیں. ان کے ساتھ تو کوئی نمبر استعمال کرنا چاہیے. اگر 6 نمبر سیکھ کر آئے ہوئے. اب یہ کھڑا ہو گیا. صبح مدرسے کے سامنے بچے اسکول والے نکلے قرآن پڑھ کے, ایک کو پکڑا. کون سا پارہ پڑھتے ہو؟ 5واں. سناؤ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. غلط ہے. شام اس مدرسے کے سامنے جا کھڑا ہوا. پھر لڑکے کو بڑا کون سا پارہ پڑھتے ہو؟ 15واں. سناؤ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. غلط ہے. پورے علاقے میں شور ہو گیا کہ پہلے بھی لڑکے جاتے تھے پڑھ کے آ جاتے تھے, لیکن اب جو آدمی گیا ہے پڑھ کے لڑکا آیا ہے وہ زیادہ پڑھ کے آیا ہے. 1400 سال والا کلمہ بھی غلط ہے, 14 سال والی نماز بھی غلط ہے, 14 سال والا جمعہ بھی غلط ہے, اور جنازہ بھی غلط ہے. اب کوئی پوچھے کہ اچھا صحیح کلمہ کیا ہے؟ مناظرہ کر لو, مناظرہ کر لو. صحیح کلمہ ہے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ و محمد رسول اللہ. بھائی یہ واؤ کا کیا ثبوت ہے؟ مناظرہ کر لو. مناظرہ طے ہو گیا. اگر تنگ آ کے یہ لوگ بھاگی بنیر سے بھاگے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ نیو ٹاؤن. کیا بات ہے؟ مناظرہ ہے. کس بات پر؟ وہ ایک مولوی صاحب آئے ہیں, اس نے کلمے میں واؤ ڈال دی ہے. واؤ بیماری بھی ہوتی ہے نا, پورے جسم میں درد شروع ہو جاتی ہے. واؤ کی بیماری ری نہیں سمجھتے, کوئی زبان بھی نہیں سمجھتے. اس نے کلمے میں واؤ ڈال دی ہے اور سنی مسلمانوں نے واؤ نکال دی ہے تاکہ ری نکل جائے اور کلمہ تندرست ہو جائے. جب سارے جمع ہو گئے, ہاں بھائی دیکھو بات کوئی بھی نہیں, آپ میرے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں, آپ میرے ساتھ پر پگڑی باندھیں اور اعلان کریں کہ علاقے کا سب سے بڑا مفتی یہی ہے, ورنہ میں 6 نمبر پڑھ کے آیا ہوں. ابھی میں نے کلمے میں واؤ ڈالی, آپ سارے پریشان ہیں. پھر میں نے نماز میں واؤ ڈال دی ہے. پھر میں نے تو آئے واؤ ڈالنے کے پروگرام سے ہوں, اس لیے میں دین کے ایک ایک مسئلے میں واؤ ڈالوں گا. اور بہتر خیال اسی بھی ہے کہ مجھے اپنا استاد مان لو اور مفتی اعظم مان لو. تو یہ 6 نمبر ہوتے ہیں غیر مقلدین کے. تو آپ پورے غیر مقلد بن گئے ہیں ابھی یا نہیں بن گئے ہیں؟ غیر مقلد بننے کو بڑے شعر ہیں. میں کہتے 82 تھا ایک, وہ ساری رات ليلۃ القدر کھڑا رہا ہال اٹھا کے, یا اللہ سونے کا بن جائے, یا اللہ سونے کا حال بن جائے, یا اللہ سونے کا بن جائے, سونے کا بن جائے, سونے کا بن جائے. میں جب دیکھا وہ پھٹ گئی ہے, کہتا ہے یا اللہ
اگر ہر سونے کا نہیں بنتا تو میرا مکان ہی گرا رہے، مکان دھڑام سے نیچے آ گرا. کہتا یہ تو کمر بڑا شیر ہے، یہ تو کمر تو بڑا شیر ہے. اس لیے آپ غیر مغلط بننے کے لیے بالکل تیار بیٹھے نا. سارے کہتے ہیں غیر مغلط ہو گئے اور حنفی بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیوں حنفیت نے آپ کیا گناہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بڑے ذرا اینک میری شاید وہاں رہ گئی ہے. جی ہاں، حدیث معاذ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے. پہلی بات اس پر اعتراض یہ ہے کہ ان راجل ایک جگہ آتا ہے، ان اصحاب معاذ آتا ہے، تو اس کے بارے میں اس کا نام جو ہے راوی کا جو یہاں راجل ہے وہ اعلام الموقعین میں ابن قیم نے درج کیا ہے، وہاں سند اس کی صحیح ہے. پھر انہوں نے دوسری بات یہ بھی لکھی ہے کہ اس حدیث کو چونکہ تلقی بالقبول حاصل ہے اور ترقی بالقبول حاصل ہونے کے بعد سند کی بحث ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. تدریب الراوی آپ کے نصاب میں ہے نا، اس میں ہے المقبول ما تلقت الامة بالقبول وان لم يكن له اسناد صحیح. تو جب امت کی تلقی بالقبول اس حدیث کو حاصل ہے، اب سند کی بحث کرنا فضول اور بیکار ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ صحیحہ جو لکھی ہے اس میں کل 3000 حدیثیں ہیں، ضعیفہ جو لکھی ہے اس میں 2500 حدیثیں، 2500 احادیث کو اس نے ضعیفہ اور موضوعہ میں شمار کیا ہے. اب موسوعہ جو ہے الموسوعہ لاحادیث والآثار ضعیفہ والموضوعہ وہ 15 جلدوں میں آیا ہے، 15 جلدوں میں، جس میں 73,100 اور کچھ زائد حدیثیں انہوں نے ضعیف اور موضوع قرار دے دی ہے. آج کل پورا زور ہے حدیثوں کو ضعیف کرنے کا. 73,000 افراد دار قطنیہ بھی چھپ کر آئی ہے 5 جلدوں میں، پہلی مرتبہ چھپی ہے، اور اس میں 6,400 احادیث ضعیف ہے. آگے پیچھے کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو حدیث نہیں آتی. افراد دار قطنی بڑی پڑی ہے، تفرد میں ہی ابو حنیفہ، تفرد میں ہی ابو حنیفہ، تفرد میں ہی ابو حنیفہ. ادھر کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو حدیث آتی نہیں تھی، اور اس میں اتنے حوالے ہیں اس کے کہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے. کیوں؟ تفرد میں ہی ابو حنیفہ، اس میں ابو حنیفہ ضعیف ہو گیا. تو یہ بات، یہ لوگ احادیث کے اصل میں منکر ہیں. یہ جرح تعدیل کی بات جس میں کروں گا نا پھر بتاؤں گا کہ ضعیف کس کو کہتے ہیں، اس کی قسمیں کتنی ہیں، اور یہ لوگ کیا شرارتیں کر رہے ہیں آج کل. اور اگر مفصل پڑھنا ہو تو تجلیات صفدر میں جرح تعدیل پر میرا مضمون چھپا ہوا ہے، اس میں میں نے پوری تفصیل کی ہے، احادیث سے لکھا ہے یہ اصول کیا ہے جرح تعدیل کے، اور یہ لوگ کس طرح شرارتیں کر رہے ہیں. اگر ہم احادیث تلاش کرنا چاہیں تو آسان طریقہ کیا ہے مناظرے کے لیے؟